بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور آج میں ہیپینس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں. انفیکٹ جب میں یہ ٹریننگ ڈیزائن کر رہا تھا، یہ ایکچولی میری ٹریننگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھنگس دیٹ میٹر کے جو اٹینڈیز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کروں کچھ پوائنٹس. جب یہ ٹریننگ میں ڈیزائن کر رہا تھا تو مجھے بڑا ریئلائز ہو رہا تھا کہ کاش یہ باتیں مجھے ٹین ایج میں پتہ ہوتی، کاش مجھے کسی نے اس طرح سمجھایا ہوتا تو بہت سی ڈیسیجن میکنگ میرے ٹھیک ہو سکتے تھے. بٹ اینی وے قدر اللہ، ہر چیز بہتری کے لیے ہوتی ہے، انسان لرن کرتا ہے اپنی مسٹیک سے. بٹ آج جو انشاءاللہ باتیں آپ کو پتہ لگنے والی ہیں ہیپینس کے بارے میں، اس میں سائنٹیفک پرسپیکٹیو بھی ہے، سائیکلوجیکل بھی، اور انشاءاللہ اینڈ میں پھر میں اسلامک پرسپیکٹیو بھی بتاؤں گا. تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک سوال سے جو امریکن اسٹوڈنٹ سے بھی کیا گیا تھا، اور یہ ایک ریسرچ ہے پوری جس سے انہوں نے ثابت کیا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نزدیک یہ چیزیں ہیپینس لاتی ہیں. لیکن بعد میں انہوں نے ایک چیز کو اینالائز کیا کہ کیا واقعی اس سے خوشی ملتی ہے. تو یہی سوال میں آپ سب سے کروں گا. اف آئی اونلی ہیڈ ڈیش آئی ول بی سو ہیپی. اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میں بہت خوش ہوتا. تو آپ کی لسٹ میں کیا ہے؟ آنیسٹلی بتائیں مجھے. جیسے امریکن اسٹوڈنٹس کی لسٹ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کی لسٹ میں 1 2 3 4 5 کیا تھا کرونولوجیکل آرڈر میں. تو آپ کی لسٹ میں کیا ہے؟ منی. بالکل صحیح. یس. ہاں تو خوشی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اوکے. مدر فیملی ہے. صحیح ہے جی. اور کوئی اس میں لسٹ میں؟ سوری. پرفیکشن. ٹھیک ہے، پرفیکشن ہونی چاہیے ہر چیز میں. اوکے رائٹ جی. اور کوئی کسی گول اچیو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ریلیجس نالج. اوکے چلیں اب ہم امریکن اسٹوڈنٹس کا دیکھتے ہیں کہ ان کی لسٹ میں کیا تھا، اور میں باری باری اس کو ڈسکس کرتا ہوں. نمبر 1 منی، نمبر 2 گڈ جاب، نمبر 3 آسم اسٹف، نمبر 4 ٹرو لو، نمبر 5 پرفیکٹ باڈی، اینڈ نمبر 6 گڈ گریڈس. تو یہ بھی اگر کسی کے لسٹ میں ان میں سے کوئی ایک ہے تو کوئی ایسی مایوب بات نہیں ہے، کیونکہ بہت کامن چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور کامنلی ان سے خوشی آتی ہے، اس کا انکار بھی ہم نہیں کر سکتے. اوکے. مثال کے طور پہ دیکھیں، پیسہ، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے جب میری سیلری بڑھے. ایک فطری بات ہے. جب میری پہلی جاب لگی تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ میری زندگی کا ون آف دی موسٹ ہیپیسٹ ڈے. گڈ جاب. یس. بہت سے اسٹوڈنٹس پڑھ اسی لیے رہے ہیں کہ ان کی اچھی جاب لگے، اور جب بہت اچھی جاب لگے گی تو وہ بہت خوش بھی ہوں گے. آسم اسٹف سے یہاں پہ مراد ہے مختلف چیزیں، گیجٹس، کارز. کچھ لوگ کا شوق گاڑیاں ہوتی ہیں تو انہیں بہت اچھی ان کی ڈریم کار مل جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور واقعی ہوتے ہیں، خوشی کا لیول ان کا ہائی جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہے ان کو مثال کے طور پہ ٹین ایجرس کی بات کروں، PS4 بہت پسند ہے، ان کی ڈریم ہے لینا، وہ مل جائے تو وہ دن ان کے لیے بہت خوشی کا دن ہوتا ہے. آسم اسٹف میں پھر گیجٹس بھی آتے ہیں، اسمارٹ فونز آتے ہیں. کچھ لوگ ٹیک جو ہے وہ لورز ہوتے ہیں، ٹیک لورز. تو یس، ٹرو لو از آن دا لسٹ ڈیفینیٹلی. کسی بندے کو سچی محبت ہو جائے اگر اور اس سے اس کی شادی ہو جائے، ٹرو لو اسے مل جائے تو اس کی زندگی کا ایک مقصد پورا ہو جاتا ہے، مطلب اس کے مطابق. تو اٹ از آن دا لسٹ. پرفیکٹ باڈی، کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسرسائز کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کی ایک امیج ہوتی ہے کہ میری ایسی باڈی ہو، اسپیشلی ٹین ایجرس. خصوصاً خواتین سے جب پوچھا گیا تو ان کی لسٹ میں یہ تھا ڈیفینیٹلی. تو پرفیکٹ باڈی از آن دا لسٹ کہ اچھی صحت ہو، اچھا فگر ہو، اچھی باڈی ہو. گڈ گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے خوشی کا ایک ذریعہ ہے. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمارے اچھے گریڈز آتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، برے گریڈز آتے ہیں تو ہم ناخوش ہوتے ہیں، اور اگر مستقل برے گریڈز آئیں تو ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے. تو یہ 6 چیزیں بڑی فطری چیزیں ہیں اور یہ لسٹ پر بالکل موجود ہیں. اور اگر آپ کی بھی لسٹ میں ہے تو اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مٹیریلسٹک ہو گئے، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی لسٹ میں غلط چیزیں. لیکن ہاں ایک مطلب ضرور ہے کہ ہم نے اب اس کو باری بار یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس سے مستقل خوشی آتی ہے کہ نہیں آتی. کیونکہ خوشی جو ہے نا، اس کا جو اسلامک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستقل طور پر بندے کو سینس آف گریٹیٹیوڈ، سینس آف کامنس اور سینس آف ٹرانکویلٹی ہو. ہمارا ویسٹ سے خوشی کا پرسپیکٹیو بہت ڈفرینٹ ہے.
खुशी की ना बहुत सी डेफिनेशन है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ने बैठेंगे ना और ये चैप्टर खोलेंगे हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग का, तो आपको बहुत मुख्तलिफ डेफिनेशन, जैसे मैं आपको एरिस्टोटल की डेफिनेशन यूडेमोनिया की बताता हूँ। उसने यूडेमोनिया का कॉन्सेप्ट दिया था एरिस्टोटल ने। यूडेमोनिया उस स्टेट को कहते हैं कि जब एक बंदा बामकसद ज़िंदगी गुजारता है और उसकी हायर वैल्यूज़ होती हैं और वो हायर वैल्यूज़ को अचीव कर लेता है, तो फिर वो इस स्टेट में आ जाता है। यानी यूडेमोनिया इन शॉर्ट है सेटिस्फेक्शन, कि वो सेटिस्फेक्शन की तरफ चला जाता है। जबकि जो मटीरियलिस्टिक किस्म की डेफिनेशन जो देते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो हेडोनिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। हेडोनिक प्रिंसिपल उसे कहते हैं। हेडोनिज्म इज सिंपली द अटेनमेंट ऑफ प्लेजर एंड द अवॉइडेंस ऑफ सफरिंग। उनकी डेफिनेशन बहुत क्लियर है। वो ये कहते हैं कि जब आप प्लेजर को बढ़ा दो और सफरिंग को कम कर दो तो ये हैप्पीनेस बन जाता है। तो प्लेजर की फिर डेफिनेशंस मुख्तलिफ, हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। जैसे कुछ लोगों को प्लेजर मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मिलता है, कुछ लोगों को प्लेजर जो है वो नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों में मिलता है। तो प्लेजर भी एक रिलेटिव टर्म है हर बंदे के लिए। इसी तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन में जाएंगे तो उन्होंने प्लेजर के साथ भी खुशी एसोसिएट की है। प्लेजर खाना खाने से भी मिल सकता है, प्लेजर जो है वो एक रिलेशनशिप चलाने से भी मिल सकता है, प्लेजर जो है वो अपनी ख्वाहिश नफ्सी जिसे कहते हैं वो पूरी करने से भी मिल सकता है। प्लेजर के साथ वो एसोसिएट करते हैं रिलेशनशिप्स को भी, कि एक बंदे के रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, सपोर्ट सर्कल उसके गिर्द अच्छा है, तो वो बंदा खुश रहता है दूसरों से। एक बंदा लोनली है, उसके इर्द गिर्द सपोर्ट सर्कल नहीं है, तो वो खुशी से दूर चला जाता है। तो रिलेशनशिप्स के साथ भी उन्होंने एसोसिएट किया। तीसरा पर्सपेक्टिव उन्होंने मीनिंग के साथ भी दिया। तो ये बहुत सी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें प्लेजर में आती हैं। इसके बाद रिलेशनशिप्स वगैरह वो हमारे यानी रिश्ते वगैरह, उससे भी हैप्पीनेस एसोसिएटेड है। और तीसरा मीनिंग के साथ, मकसद के एक बामकसद ज़िंदगी होनी चाहिए। तो एनीवे इन 6 को हम क्विकली एनालाइज करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट इनके बारे में क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहले ये डायग्राम मुझे देखकर बताएं कि कौन सा ऑरेंज सर्कल बड़ा है, राइट के लेफ्ट वाला। पहली नज़र में आप कहते हैं कि राइट वाला ऑरेंज सर्कल या लेफ्ट वाला, राइट वाला देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, पहली नज़र में। हालांकि ये दोनों सेम है। तो ये एक इल्यूजन है और इसको दिखाते हैं साइकोलॉजिस्ट एक बड़ी ज़बरदस्त बात प्रूव करने के लिए। अब इस एक डायग्राम से देखें हम क्या क्या साबित करेंगे। ये देखिए अगली स्लाइड में लिखा है फैक्ट नंबर 1, आवर माइंड्स जस्ट डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट्स। हमारा माइंड एब्सोल्यूट देखकर जज नहीं करता है, बल्कि रेफरेंस पॉइंट्स देखता है, इर्द गिर्द के रेफरेंस पॉइंट्स। अब पीछे दोबारा अगर हम आए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो राइट वाला सर्कल है, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है इर्द गिर्द, जिसके मुताबिक हम उसको जज कर रहे हैं, वो छोटे सर्कल ब्लैक। और जो लेफ्ट वाला ऑरेंज सर्कल है, उसके इर्द गिर्द जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो पहली बात ये कि अगर आपके रेफरेंस पॉइंट्स ठीक नहीं है ना ज़िंदगी में, तो आप अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं, या आप सोशल कंपैरिजन और एंग्जाइटी की तरफ जाते हो। मिसाल के तौर पे जो राइट वाला है, इसके इर्द गिर्द रेफरेंस पॉइंट्स ही छोटे हैं, तो ये सर्कल बड़ा लगे। जो लेफ्ट वाला है, इसके इर्द गिर्द रेफरेंस पॉइंट्स छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, तो ये सर्कल हमें छोटा मालूम होगा। तो सही रेफरेंस पॉइंट ज़िंदगी में बनाना बहुत ज़रूरी है खुश रहने के। ये पहली चीज़ हमने सीखी इस डायग्राम से। मिसाल के तौर पे एक बंदे का रेफरेंस पॉइंट उसका कज़न है, ठीक है, और वो कज़न दुबई में 15 लाख रुपया कमा रहा है। अब वो उसको रेफरेंस पॉइंट बनाकर ये देखता है कि मेरे पास भी 15 लाख रुपया आना चाहिए पर मंथ, जबकि वो ये नहीं देख रहा कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी ग्रूमिंग क्या है। और इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला ने लिखा है, पहली बात उसको अगर मिल रही है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है। फिर ये कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, ये सारी चीज़ें इग्नोर करके सिर्फ उससे कंपेयर किया जा रहा है कि मैं भी इस पोजीशन पे होना चाहिए, या एटलीस्ट इस पोजीशन पे नहीं तो इसके करीब करीब। तो इससे क्या होता है कि जाहिर है कि बंदा ओवर थिंकिंग करता है, बंदा अपने आप को नीचा समझता है। एक बंदा है, उसका रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक सेलिब्रिटी बन गया। अब वो सेलिब्रिटी को चेज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं देखता है कि उसकी रियलिटी क्या है, असल में सिचुएशन क्या है। इसीलिए देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सही रेफरेंस पॉइंट्स बनवाए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दुनिया के मामले में किसी को देखो तो अपने से नीचे को देखो, और दीन के मामले में किसी को देखो तो अपने से ऊपर को देखो। ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स ठीक हो रहे हैं ताकि तुम लोग रिलैक्स रहो, ताकि तुम लोग एंग्जाइटी और सोशल कंपैरिजन की तरफ ना जाओ। दूसरी इस चीज़ डायग्राम से एक बात प्रूव होती है
کہ جب ہمارے پہ پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ بلیک سرکلز نا پیئر پریشر, تو جس پر پیئر پریشر زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا فیل کرتا ہے, کیونکہ پھر ان کی پرسنالٹی دب جاتی ہے, پھر وہ آرٹیفیشل بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے لرن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. پیئر پریشر کو برداشت کرنا اور پیئر پریشر کو کیٹر کرنا اور اوریجنل رہنا, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. زیادہ تر لوگ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, تو ان کے ارد گرد کے جو پیئرز ہوتے ہیں وہ ان کے روب میں آ جاتے ہیں, ان کی او میں آ جاتے ہیں, آپ یہ کہیں, اوکے. اور بڑا مشکل ہوتا ہے ان کی اپنی اوریجنلٹی مینٹین کرنا. تو بینگ اوریجنل از ویری ڈیفیکلٹ, اور یہ ریسرچ سے ثابت ہے کہ جو لوگ اوریجنل رہتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں, کیونکہ they have no one to please except اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یا they have no one to please except وہ اپنے لیے کرتے ہیں. جو بھی ریفرنس پوائنٹس وہ بناتے ہیں وہ صحیح بناتے ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں چیزیں کرتے ہیں, اوکے. تو پہلی چیز اس ڈائیگرام سے ثابت ہوتی ہے کہ we tend to make comparison with the reference points, therefore we better be sure کہ وہ ریفرنس پوائنٹس لائف میں ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری, یہ آگے کی ڈائیگرام اگر ہم دیکھیں, جیسے کہ یہ ایروز آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو اس میں بھی اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون سا ایرو ہاریزونٹلی بڑا ہے, تو نیچے والا صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑا ہے. اگین جب میں نے ہیڈز کو ریموو کیا, ایرو کے ہیڈز کو ریموو کیا, تو دونوں جو ہے وہ سملر ہیں. ان دا نیکسٹ ڈائیگرام آلسو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون سی ٹیبل کی ڈائمینشن جو ہے وہ بڑی ہے, تو آپ کہیں گے لیفٹ والی جو ہے وہ زیادہ لمبی ہے, اس کی لینتھ جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے, صاف دکھائی دے رہا ہے, ایسا ہی ہے. لیکن جب کارڈ سے میجر کیا گیا باقاعدہ, اور آپ دیکھیں کہ دوسرے کو بھی میجر کیا گیا, تو دونوں کی ڈائمینشن سیم, ویری اسٹرینج, دونوں کی ڈائمینشن جو ہے وہ ایگزیکٹ ایکول ہے. اگین یہ ایلوژن ہے, اور اس ایلوژن سے ہمارے مائنڈ کا ہمیں پتہ لگتا ہے, اور وہ فیکٹ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے, آور مائنڈ اسٹرانگیسٹ انٹویشنز آر آفن ٹوٹلی رانگ. ہمارے مائنڈ کی زیادہ تر انٹویشن سمجھتے ہیں, اس کی ججمنٹ وہ زیادہ تر غلط ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو ججمنٹ ہے بہت سے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ہمارے پرسنل نالج پہ, ہماری پرسنل گرومنگ پہ, ہمارے پرسنل خیالات پہ. میں نے آپ کو خود ڈائیگرام سے ثابت کیا کہ جس ٹیبل کو ہم لمبی سمجھ رہے تھے وہ ٹیبل اور ساتھ والی ٹیبل ایکول تھے. جس ایرو کو ہم لمبا سمجھ رہے تھے وہ اور اوپر والا ایرو ایگزیکٹلی ایکول ہے. تو اس سے کیا, اس کی امپلیکیشن کیا ہے, موسٹ آف دا گولز وی تھنک ول میک اس ہیپی ڈونٹ ریئلی میک اس ہیپی. اگر مائنڈ ڈائیگرامز کو غلط پڑھ سکتا ہے تو کیا مائنڈ غلط گولز نہیں فالو کر سکتا؟ کیا مائنڈ جو ہے وہ غلط لوگوں کو آئیڈیل نہیں بنا سکتا؟ کیا مائنڈ غلط ریفرنس پوائنٹ چوز نہیں کر سکتا؟ بنیادی سی بات ہے, ایک چیز سے ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارا مائنڈ ولنریبل ہے, ٹھیک ہے, ہمارا مائنڈ محتاج ہے بہت سی چیزوں کا. کوئی بھی یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ وہ عقل کل ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو ہیپینس کا ویسٹ کا کانسیپٹ بتاتا ہوں. ہیڈونزم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہیڈونزم کا کانسیپٹ ہے کہ یو شوڈ ڈو وٹ میکس یو ہیپی, سمپل ایز دیٹ, کہ وہ کرو جو تمہیں خوش کرتا ہے. اب ایک بندے کے ریفرنس پوائنٹس ہی غلط ہیں, ایک بندے کی چوائسیز ہی غلط ہیں, ایک بندے نے غلط چیزوں میں خوشی تلاش کرنا شروع کر دیا, تو آپ نے اس سینٹنس سے اس کو تو پھنسا دیا نا, اس بیچارے کو. آپ نے کہا جو تمہارا دل کرتا ہے وہ تم کرو. جیسے LGBTQ کا معاملہ لے لیں, شریعت کہتی ہے کہ وہ غلط عمل ہے, چاہے کسی کو خوش کرتا ہے, چاہے کسی کو پلیجر دیتا ہے, لیکن انہیں کہا گیا کہ بی پراؤڈ ہو یو آر, باہر نکلو, ڈرو نہیں, جو تمہارا دل کرتا ہے وہ تم کرو. اس سے اگر ان کو خوشی پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ڈیسیوڈ ہے, ان کے ریفرنس پوائنٹس غلط ہیں, ان کی انٹویشن ہی غلط ہے ٹو بگن with. تو ہم نے صحیح کیسے اپنے مائنڈ کو صحیح کس طرح سے بتانا ہے, کس طرح سے سکھانا ہے, یہ ایک فیلیسی سائیکالوجسٹ کی لینگویج میں ہوتی ہے, G.I. Joe fallacy. G.I. Joe fallacy refers to the misguided notion that knowing about a bias is enough to overcome it. اصل میں یہ میں اس کی پڑھ رہا تھا ہسٹری کیا ہے G.I. Joe fallacy کی, تو یہ کہتے ہیں کہ 1980s میں کوئی کارٹون لگتے تھے یا پتہ نہیں کوئی ٹی وی سیریز لگتی تھی G.I. Joe کے نام سے. تو اس کے ایپیسوڈ میں, ہر ایپیسوڈ کے اینڈ میں وہ جو ہیرو ہے یا کریکٹر ہے وہ آ کے کہتا تھا ناؤ یو نو اٹ ایکسکلیمیشن مارک, کہ اب تمہیں پتہ لگ گیا. تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ غلط سینٹینس ہے. جسٹ بیکاز کسی کو پتہ لگ گیا کہ وہ غلط ہے, یا جسٹ بیکاز کسی کو پتہ لگ گیا کہ وہ غلط سوچ رہا ہے, تو یہ انف نہیں ہوتا ہیبٹ چینج کرنے کے, بلکہ اسے کیا کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ اف وی ریئلی وانٹ ٹو چینج آور بیہیویئر وی ہیو ٹو چینج ہیبٹس.
बहुत से लोग समझते हैं कि चूंकि अब उन्हें नॉलेज आ गया, उन्हें पता लग गया, वो तब्दील हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तब्दील होने के लिए रूटीन चेंज करनी पड़ती है, हैबिट्स चेंज करने पड़ते हैं, वे ऑफ थिंकिंग चेंज करनी पड़ती है, कंपनी चेंज करनी पड़ती है। किसी ने वाइज बनना है तो वाइज लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। ये बुनियादी सी बात है। किसी ने कोई लैंग्वेज सीखनी है, जब तक उन लोगों में नहीं बैठेगा उससे वो लैंग्वेज नहीं आएगी, चाहे वो जितने मर्जी कोर्सेज कर ले उस लैंग्वेज में। तो इसीलिए खुश रहने के लिए भी सिर्फ ये बातें इनफ नहीं है। खुश रहने के लिए भी आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगे। ये ज़रूरी है, इसलिए मैंने शुरू में ये बात जो है वो बता दी। तो क्विकली सबसे पहले गुड जॉब को एनालाइज करते हैं कि क्या गुड जॉब खुशी देती है। ओके, जैसे ये लोगोस दिखाएं, गूगल, फेसबुक, यूनिलीवर, ये ड्रीम कंपनीज होती हैं। KPMG, EY, PwC, डिलॉयट, ऑब्वियसली जो ACCA कर रहे हैं लोग, जो CA कर रहे हैं, और जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उनके लिए ड्रीम कंपनीज हैं। गिलबर्ट एंड अदर्स का एक रिसर्च आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक सवाल पूछा कि हाउ डू कॉलेज स्टूडेंट्स फील व्हेन टर्न डाउन फ्रॉम अ पेड जॉब दे रियली वांटेड बैड। अब परसेप्शन वर्सेस रियलिटी में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उनसे पूछा, ग्रेजुएट जो हुए थे, कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है। किसी ने कहा माइक्रोसॉफ्ट, किसी ने कहा चले मैं एप्पल में जाना चाहता हूँ, किसी ने किसी कंपनी का नाम लिया। उन्होंने कहा अच्छा अगर मिल गई तो कितना खुश हो। अब इस खुशी का जो है वो एक सर्वे होता है, उस सर्वे के मुताबिक आपकी खुशी को पॉइंट्स दिए जाते हैं। जैसे करंटली मैंने सर्वे किया था, मेरी हैप्पीनेस 7.8 पे आउट ऑफ 10, कभी 8.2 पे चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन उस दिन मेरा मूड कैसा है। एनीवे, स्टूडेंट से पूछा कि अच्छा बताएं कि अगर आपको जॉब मिल जाती है, नहीं मिलती, तो आपकी हैप्पीनेस में कितना ड्रॉप आएगा, आप कितने गमज़दा होंगे। उन्होंने कुछ सवालों के आंसर दिए, तो जो प्रिडिक्टेड ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 2.10, ये सामने आपको नजर आ रहा है। जबकि जो एक्चुअल ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो था 0.6। रियलिटी मुख्तलिफ थी। इससे क्या साबित होता है इस सर्वे से, कि हम एग्जैजरेट करते हैं, हम अपने इमोशंस को एग्जैजरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कई बार ये सेंटेंस सुना होगा कि अगर मुझे चीज़ ना मिली तो मैं मर जाऊँ। कई यंगस्टर्स आते हैं, कहते हैं अगर मेरी यहाँ शादी नहीं तो मैं मर जाऊँगा। तो वही लोग 3 साल बाद शादी करके बैठे होते हैं, उनके बच्चे भी हो चुके हैं और बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कि मैंने कई लोग देखे ऐसे आते हैं। इसका मतलब कि उस टाइम पर, उस फेज़ में वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, इम्यून सिस्टम को अंडर एस्टिमेट, और शैतान यहाँ पे बहुत फ़ायदा उठाता है, याद रखें। ये बड़ी पते की बात है। इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक कौल है, उन्होंने कहा कि डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ वेरी, क्या कहना चाहिए, डिप्रेस्ड बिलीवर जो है वो शैतान के लिए पीस ऑफ केक है और शैतान का पसंदीदा। डिप्रेस्ड बिलीवर इज़ मोस्ट बिलवेड टू शैतान। क्यों? क्योंकि एक बंदा पहले ही डाउन है, तो शैतान मज़ीद उसे आके डाउन करेगा, क्योंकि शैतान हंस रहा होता है। शैतान ने क्या वादा किया था अल्लाह से? उसने कहा था कि मैं आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद को नहीं छोड़ूंगा, कभी इज्जत देता। उसने अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कही थी कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो उसको तो मौका चाहिए कि इब्ने आदम डाउन है, किसी बात पे डिप्रेस्ड है, दुनिया की किसी टेंशन को लेके, तो वो मज़ीद ओवर थिंकिंग दिला के उसे डिप्रेस करेगा, ताकि उसकी नंबर 1 इबादत हर्ट हो, नंबर 2 अल्लाह से ताल्लुक़ हर्ट हो, और नंबर 3 के वो बंदा उस डिप्रेशन के ऐसे गुनाह भी कर बैठे। तो ये 3 मकसद वो अचीव करता है और बड़े ही तरीके से अचीव करता है। उसे हर बंदे की दुखती रग पता, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। फिर जो उसने शयातीन पीछे लगाए हैं, उन्हें तो ख्यालात तक ज़ाहिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खून में, रगों में खून की तरह दौड़ता है शैतान, करीन जो होता है हमारा। तो ही नोज़ कि ये बंदा व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, तो मज़ीद पिंच करता है। तो मोमिन जो है वो आगे से पिंच हो रहा होता है, मोमिन मज़ीद डिप्रेस हो रहा होता है, अल्लाह से मदद नहीं तलब करता, अल्लाह से ताकत नहीं पकड़ता। अल्लाह ने कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज में और सब्र में ताकत पकड़ो। लेकिन हम जो है वो अपने आप को हवाले कर रहे हैं शैतान के, कि आओ मुझे मज़ीद दुखी करो। तो ये जो एग्जैजरेशन है ये बड़ी कॉमन है। कई लोग, उन्हें जॉब कोई नहीं मिलती, या उनका MBBS में नहीं एडमिशन होता, या उन्हें फ़लानी चीज़ नहीं मिलती, कुछ देर के लिए दुखी होना नेचुरल। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि बंदा जो है वो दुखी ना हो और बंदा जो है वो पार्टी करने लग जाए, कि कोई बात नहीं, ये अननेचुरल। दुख बिल्कुल होता है कोई चीज़ ना मिले, लेकिन आप कभी भी अपनी कैपेबिलिटी को एग्जैजरेट ना करें, अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर ये चीज़ मुझे ना मिली तो मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि रियलिटी और
دیکھیں انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہم ابھی 8 آؤٹ آف 10 خوشی میں تو جب یہ جاب ہمیں خدا نہ خواستہ اگر نہ ملی تو ہماری ہیپینس 5.9 پہ ڈراپ ہو جائے گی, 2.10 پوائنٹس ڈراپ بتایا انہوں نے, لیکن اصل میں وہ 7.32 پر آ گئی وہ ہیپینس, زیادہ سے زیادہ 0.68 ڈراپ ہوئی, بس دیٹس اٹ. وہ بھی ریکور ہو جائے گی کچھ دیر بعد. تو اس ریکوری فیز کے دوران جو ہمیں ایٹیٹیوڈ بتایا گیا ہے, جب دکھ آیا تو دکھ کے بھی کچھ آداب سکھائے گئے ہمارے دین اسلام میں کہ صبر کے ساتھ کام کرو, چیریٹی کرو, نیک اعمال میں بڑھ جاؤ, استغفار کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے, تاکہ وہ فیز تم اچھے سے گزار لو اور اس کے بعد وہ چیز سے بہتر چیز تمہیں مل جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو دکھ کا فیز ہے اس کو ہم مزید دکھ میں گزارتے ہیں, اور جہاں شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے اور اس میں ہم گناہوں کی طرف چلے آتے ہیں, اس میں ہماری عبادات ہرٹ ہو جاتی ہیں, ہٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے, یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اینی وے, اس کے بعد بگ کویسچن, یہاں پر ذرا آئیے گا اگلی سلائڈ پہ. بگ کویسچن, وچ سیلری از انف ٹو میک اس ہیپی. لیو بومسکی ایک خاتون ہے, یہ سائیکالوجسٹ ہے, دی ہاؤ آف ہیپینس ان کی کتاب ہے. انہوں نے کہا اچھا چلے مان لیں کہ پیسے سے اور گڈ جاب سے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے, تو وہ کیا فگر ہے جس سے ایکچولی خوشی ملتی ہے. اس نے وہ فگر جو ہے جاننے کی کوشش کی. تو اس نے پہلے ایک سیمپل سائز جو لیا, $30,000 پر اینم کما رہے تھے جو لوگ, ان کے پاس وہ گئی اور اس نے کہا کہ کیا آپ خوش ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا کہ کتنی سیلری ہوگی تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ تو یہ انہوں نے جو فگر بتایا, $50,000 اگر ہماری سیلری ہو جائے تو ہم راضی ہیں, تو ہم خوش ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ $1,00,000 پر اینم کمانے والوں کے پاس گئی. کتنا کما رہے تھے؟ ڈبل, پچھلوں کی ڈریم سیلری سے ڈبل کما. اس نے کہا کیا آپ خوش ہیں؟ انہوں نے بھی سیم جواب دیا کہ بس ٹھیک ہے, وی آر اوکے. لیکن خوش کیسے ہوں گے, کتنا فگر ہوگا سیلری کا تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ $2.5 پر ہے. اور مزے کی بات کہ $2.5 پر اینم والوں کے پاس گئی تو انہوں نے اس سے ڈبل جواب دیا. تو وہ حدیث ثابت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسٹیٹسٹک سے کہ اگر آدم کے بچے کو سونے کا ایک پہاڑ ملے گا تو وہ چاہے گا دوسرا مل جائے, دوسرا ملے گا وہ کہے گا تیسرا مل جائے. For nothing can fill the belly of son of Adam except dust. آدم کے بچے کا پیٹ مٹی بھرے گی, اس کی تو خواہشات بڑھتی جائیں گی. ایک بندہ ہے, اس نے ایک گاڑی لے لیا, وہ کہے گا اس سے نیا ماڈل لو, نیا ماڈل لے گا, وہ کہے گا اب نئی گاڑی آ گئی ہے وہ والی ٹرائی کریں, وہ لے لے گا, آگے پھر ہیلی کاپٹر پہ نظر جائیں گے, پھر پتہ نہیں ہوائی جہاز پہ, پرسنل ہوائی جہاز بھی میرا ہونا چاہیے. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ہیومن بینگ کا مائنڈ کچھ اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی انف نہیں. اس لیے گڈ جاب کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرنا یہ مناسب چیز نہیں ہے. اصل میں جس کو ہم خوشی کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پیسے آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, وہ اصل میں پلیجر ہے یا ایڈرینالین رش ہے یا ڈوپامین رش ہے, کیونکہ ڈوپامین ایک ایسا کیمیکل ہے جو ہمیں ایکسائٹیڈ کرتا ہے. اب مجھے کوئی اچھی خبر ملتی ہے یا سینس آف اچیومنٹ آتی ہے تو میرے اس والے ڈوپ سینٹر سے ڈوپامین نکلتا ہے, کیونکہ ہمارے برین میں 7 سینٹرز ہیں ڈوپامین. ایک سینٹر ہے سینٹر آف اچیومنٹ. جب بھی آپ کوئی چیز اچیو کریں گے اس سینٹر میں سے ڈوپامین نکلے گا. ڈوپامین ہمیں ہائی فیل کراتا ہے, پلیجر کی سینس جو ہے وہ دیتا ہے. تو وہ اگر ڈیفینیشن ہے خوشی کی تو کچھ دیر کے لیے ڈوپامین ریلیز ہوگا اور ظاہر ایڈرینالین رش ہوگا تو خوشی وہ والی تو آ جائے گی, لیکن وہ خوشی کی سٹیٹ کانسٹنٹ نہیں رہتی. آپ بے شک اپنی زندگی کا ایک بار نا جائزہ لے لیں. آپ کو مثال کے طور پہ کسی نے کوئی گفٹ دیا, اس گفٹ سے متعلق خوشی کتنی دیر ہے آپ خود نوٹ کر لیں اپنی لائف میں. بعد میں وہ چیز عام ہو جاتی ہے. جیسے مثال دیتا ہوں, آپ کو PS4 گفٹ میں ملی, وہ 10 دن 8 دن 7 دن کتنے دن وہ خوشی مینٹین رہے, اس کے بعد آپ کو نئی چیز چاہیے, اس کے بعد آپ کو ایک اور نئی چیز چاہیے. تو یہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ خوشی کو گڈ جاب سے ریلیٹ کرنا, یہ سائیکالوجسٹ اس کو نیگیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. مومنٹریلی خوشی آتی ہے لیکن وہ چیز مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ چیز مینٹین رہتی بھی نہیں. اچھا, اس کے بعد ہارورڈ کے اسٹوڈنٹ سے 1998 میں سروے ہے سولنک اینڈ ہیمن وے کا. ہارورڈ کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ تمہیں کتنی سیلری جو ہے وہ پسند ہے. آپشن 1 کہ تمہیں جو ہے وہ $50
$50,000 दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जो साथ वाले उन्हें $25,000 दिए जाएंगे, तुम्हारे क्लास फेलोज को। ऑप्शन 2, तुम्हें $1,00,000 मिलेगा, लेकिन तुम्हारे क्लास फेलोज को $2,50,000। तो 56% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें बर्दाश्त ये तो है कि हमारी कम हो और हमसे कम हमारे क्लास फेलोज की हो, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारी सैलरी बेशक ज़्यादा हो लेकिन हमसे डबल हमारे क्लास फेलोज। ये स्टैटिस्टिक हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर शो है कि एजुकेशन सिस्टम वाज सपोज्ड टू क्रिएट पीपल जो कि वर्चुअस हैं, जो कि हाई कैरेक्टर के हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने ऐसे लोग क्रिएट किए हैं जो आपस में एनवी रख रहे हैं, जेलस हो, और जिनकी ख्वाहिश ये है कि मैं कामयाब हो जाऊं और अगला मेरे नाकाम हो जाए, या ये कि मुझे सैलरी अच्छी मिल जाए और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को सैलरी जो है वो कम हो। और ये बड़ा एक बुनियादी फैक्ट है, किसी की खुशी पे खुशी हर एक को नहीं होती, तो इसका मतलब कि कैरेक्टर बिल्डिंग सही से नहीं है। तो एनीवे, आगे मनी को एनालाइज करते हैं। मनी पर आइएगा। ये एक सर्वे है, द अमेरिकन फ्रेशमैन नेशनल नॉर्म्स फॉल 2015। इससे अगली स्लाइड पर आइएगा, इससे भी अगली पे। द अमेरिकन फ्रेशमैन सर्वे नेशनल नॉर्म्स बहुत बड़ा एक सर्वे है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से कहते हैं। 38 साल ये स्टडी चली। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब होता है कि वो बार बार हर साल वो स्टडी कंडक्ट करते हैं। कितने सर्वे फ्रेशमैन को सर्वे किया 2005 तक? 2,63,710 स्टूडेंट्स फ्रॉम 385 स्कूल्स, उन्होंने इनका सर्वे किया, और ये 38 साल ये रिसर्च चली। साबित क्या किया कि 1967 में स्टूडेंट्स की क्या सोच थी और 2005 में क्या सोच है। अच्छा, सवालात कुछ किए थे उन्होंने स्टूडेंट से। एक सवाल था कि आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। 1967 में जैसा कि आप देख रहे हैं 86% ने टिक किया टू डेवलप अ मीनिंगफुल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अब ये जो सर्वे होता है ना, इसमें मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने इस पे भी टिक किया होगा, उसने वेरी वेल ऑफ फाइनेंशियली पे भी टिक किया होगा, तो उसके मुताबिक ये परसेंट आएगी। 86% का मतलब है 9 आउट ऑफ 10 तकरीबन। यानी अगर 10 लोग हैं ना, उनसे पूछा कि आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो उनमें से 9 ने ये ऑप्शन सेलेक्ट की कि मेरे लिए एक बामकसद ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट, और सिर्फ 4 आउट ऑफ 10 ने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा। 2005 में कितना शिफ्ट हुआ माइंड से? 7 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, और 5 आउट ऑफ 10 कह रहे हैं कि मीनिंगफुल फिलॉसफी मेरे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है। अब 2020 में वो कंडक्ट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। मेरे तो ख्याल में 9 आउट ऑफ 10 कहेगा पैसा, और 1 आउट ऑफ 10 कहेगा बामकसद ज़िंदगी, क्योंकि बामकसद ज़िंदगी एक सब्जेक्ट नहीं, मॉरल वैल्यूज़ एक सब्जेक्ट नहीं रहा आज के दौर में। आप हमारी कन्वर्सेशन सुन लें, हमारी कन्वर्सेशन में कभी भी मीनिंगफुल बातें नहीं होती, या गैजेट्स की बातें होती हैं, या लड़कियों की बातें होती हैं, या यूनिवर्सिटी में हल्ले गुल्ले की बातें होती हैं, या ये बातें होती हैं कि आजकल आसिम अजहर बड़ा हिट हो रहा है या आतिफ असलम बड़ा हिट हो रहा है, या ये बातें होती हैं कि गाड़ियों की बातें, गैजेट्स की बातें वगैरह वगैरह। कहीं पे मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं है कि कोई इलामा इकबाल की पोइट्री, उसको तो वैसे ही लूज़र समझा जाता है आजकल, तो इलामा इकबाल का नाम ले, या कोई विजडम की बातें हो रही हो, हायर लेवल विजडम की बातें हो रही हो, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की या साइंटिफिक रिसर्च की बातें हो रही हो, या कोई दीन की बात हो रही हो। ठीक है, बड़ा मुश्किल आज में ऐसा महसूस होता है। दिस शोज़ कि ह्यूमैनिटी ने कितना बड़ा शिफ्ट मारा, उसके माइंडसेट ने कितना बड़ा शिफ्ट मारा। वे आफ्टर ईयर हमें ब्रेन वॉश किया गया, हमारी जनरेशन को, कि पैसा जो है वो कामयाबी है, और आज हमारी जनरेशन ब्रेन वॉश्ड है इस हवाले से। हमारे हीरोज़ आज से 100 साल पहले के हीरोज़ कौन थे? पोइट्स, फिलोसफर्स और इंटेलेक्चुअल्स या रिलीजियस तबका। आज के जनरेशन के हीरोज़ कौन है? इलॉन मस्क, बिल गेट्स, ठीक है, अमीर बंदा जिसके पास पैसा है, जेफ बेजोस। बच्चे बच्चे को जेफ बेजोस की नेटवर्थ पता है, लेकिन अगर मैं किसी से कोई नोबेल प्राइज विनर्स के नाम पूछ लूं तो वो किसी को नहीं पता। अगर मैं किसी से आज के फिलोसफर्स के नाम पूछ लूं तो वो किसी को नहीं पता होंगे। बेस्ट राइटर्स के नाम पूछ लूं कि अच्छा बेस्ट सेल्फ हेल्प राइटर कौन है, आजकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिस्कशन चल रही है, हैप्पीनेस के बारे में क्या डिस्कशन है, क्या नैरेटिव है,
یہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہماری یوتھ. ہماری یوتھ کا صرف ایک سبجیکٹ ہے, کرپٹو کرنسی کیا ہے, بٹ کوائن کیا ہے, NFTs کیا ہے, پیسہ کیسے کما سکتے ہیں, میں اپنی انکم کیسے بڑھا سکتا ہوں, فری لانسنگ میں زیادہ زیادہ کیسے کر سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. ای کامرس کیا ہے, امیزون آج کل ان ہے. حرج کوئی نہیں ہے, میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا, لیکن ڈسکشن ہی جب یہ بن جائے اور مقصد ہی جب یہ بن جائے تو اس کا مطلب کہ ہم بہت ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اور ہمارے آئیڈیلز وہ لوگ ہیں جو پیسہ کمانے والے لوگ ہیں, جبکہ 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا. قرآن مجید میں بھی ایک پیسہ کمانے والے کا نام ہے, بہت زیادہ پیسہ کمانے والے کا, قارون کا نام ہے, لیکن قارون کی تعریف کہیں نہیں ملے گی. تعریف آپ کو یا حضرت سلیمان کی ملے گی, یا ذوالقرنین کی ملے گی, یا کنگ ڈیوڈ کی ملے گی, جو امیر ترین لوگ تھے لیکن ہمبل تھے اور ان کی پریفرنس ٹھیک. اگر وہ پیسے والے تھے تو وہ پیسے کو صحیح استعمال کرتے تھے اور وہ صحیح فلسفی پہ زندگی بسر کر رہے تھے. تو صرف پیسے والے کی تعریف کرنا اور پیسے والے کو آئیڈیل بنا لینا, یہ اصل میں ہیومینٹی سب سے بڑا اس وقت ڈسیپشن کی طرف جا رہا ہے. بگ کویسچن, ڈز منی ریئلی میک اس ہیپی؟ تو ایڈ ڈائنر کی ایک ریسرچ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں. اس نے کو ریلیشن دیکھا لائف سیٹسفیکشن اور انکم کے درمیان. لائف سیٹسفیکشن کو ڈیفائن کرنے کے نا سائیکالوجسٹ کے کچھ پیرامیٹرز ہیں. آپ کو پتا دنیا کی ہیپیسٹ کنٹری کون ہے؟ کبھی اس ریسرچ کیا آپ نے اس میں؟ دنیا کی ہیپیسٹ کنٹری ڈینمارک, نمبر 2 پہ آسٹریلیا, ٹھیک ہے, پھر سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈینمارک ہیپیسٹ کنٹری کیوں ہے, اس کا پیرامیٹر انہوں نے کیا ڈیفائن کیا ہے؟ اصل میں پیرامیٹر یہ ہے کہ بیسک فیسلٹیز ہیں ان لوگوں کے پاس, نمبر 1. نمبر 2, جو انکم ہے وہ بہت اچھی ہے, یہ دوسرا پیرامیٹر ہے. اور نمبر 3, کوالٹی آف لائف. یہ 3 پیرامیٹر سے وہ فی الحال دیکھ رہے ہیں لائف سیٹسفیکشن. اگر اسلامک پیرامیٹر سے دیکھتے ہیں تو اور بھی بہت سے فیکٹرز آتے ہیں, جن میں نمبر 1 پیس آف مائنڈ تھا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ظاہر ہے کہ اسپرچویلٹی بھی ایک فیکٹر تھا, روحانیت. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ فیکٹر بھی اسلامک پیرامیٹرز کے مطابق آتا کہ دل کا سکون, ٹرانکویلٹی جسے ہم کہتے ہیں. لیکن خیر ویسٹ کے لیے سبجیکٹس نہیں ہے, تو چلے یہی مان لیتے ہیں کہ لائف سیٹسفیکشن اور پیسے کا آپس میں جو وہ کتنا تعلق ہے. ایٹ ڈائنر کی ریسرچ کے مطابق کو ریلیشن کہتے ہیں 2 چیزوں کو آپس میں کو ریلیٹ کرنا, اور کوایفیشنٹ آف کو ریلیشن ایک چیز ہوتی ہے. اگر وہ کوایفیشنٹ آف کو ریلیشن پوائنٹس میں ہے تو اس کا مطلب کہ پور کو ریلیشن. بہرحال اس نے آسٹریا, برازیل, چائنا, ڈنمارک, انڈیا, اٹلی, جاپان, کافی کنٹریز میں یہ کو ریلیشن سٹڈیز لانچ کی ہے ڈائنر نے. اور جو مین سکور آیا کالج اسٹوڈنٹس کا پلس WS ورلڈ ویلیو سسٹم کا, جو عام لوگوں کا تھا اور جو کالج اسٹوڈنٹس کا تھا, وہ تھا 0.10. یہ بالکل اینڈ میں جائیں تو یہ دیکھیں میں نے ریڈ سے اس کو کیا ہوا ہے. یعنی لائف سیٹسفیکشن اور منی کا آپس میں تعلق انتہائی پور ہے. بڑی عجیب بات. اب کچھ لوگ اس کو نیگیٹ کریں گے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پیسہ ہوگا تو خوشی آئے گی نا, پیسہ نہیں ہوگا تو سیٹسفیکشن کیسے ہو سکتی ہے لائف میں. تو اس کا اس نے جواب دیا. وہ جواب یہ اس سے اگلی سلائیڈ کیجیے گا. وہ جواب یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ونس یو گیٹ منی فار بیسک نیڈس تو پھر منی ہیز نیگلیجیبل افیکٹ آن یور لائف سیٹسفیکشن. اس نے کہا یہاں تک دیکھیں نا, فقر سے تو رسول اللہ نے ان کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ اس کے پاس بیسک فیسلٹیز نہیں ہے, گاؤں میں رہتا ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اس کی لائف سیٹسفیکشن پور ہوگی. لیکن جیسے ہی اس کی سیلری بڑھ جاتی ہے, اس کو اچھے پیسے ملنے لگتے ہیں, تو وہ بیسک سہولیات اٹین کرنے لگ جاتا ہے, تو یس لائف سیٹسفیکشن بڑھتی ہے, لیکن اس کے بعد وہیں رہتی ہے. جو گراف بتا رہا ہے نا ہمیں کو ریلیشن کا ایٹ ڈائنر کا, وہ یہ بتا رہا ہے کہ تب بڑھ گئی کچھ دیر کے لیے, لیکن اس کے بعد اسٹیٹک ہو گئی, بلکہ کچھ لوگوں کی اس کے بعد نیچے گئی. یہ اسٹڈی بھی میں آپ کو آگے جا کر دکھاؤں گا, بلکہ شاید اس سے اگلی سلائیڈ میں. آسم اسٹف. جی ذرا نکرسن کی اسٹڈی, جی یہ والی اسٹڈی نکرسن اینڈ ادرس کی اسٹڈی آپ کو دکھاتا ہوں. 2003 12,000 فریش مین کو انہوں نے اسٹڈی کیا, 1976 میں شروع ہوئے, 20 سال تک ان کی لائف سیٹسفیکشن اسٹڈی 12,000. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ لوگوں کو پکڑ لیتے ہو, ان کا بایو ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے, تو آپ ان کو ہر سال میں کوئی 2-3 بار ملتے ہو اور ان سے کچھ کویسچنس کرتے ہو, اور اس سے آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے. 20 سال تک پوچھتے گئے. مٹیریلسٹ ورسز نان مٹیریلسٹ ایٹیٹیوڈ کے لوگ. مٹیریلسٹ ایٹیٹیوڈ کون ہوتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ نے انہیں بہت کلیئر ڈیفائن کیا.
मटीरियलिस्ट एटीट्यूड वो होते हैं जो सिंपल फैमिली को जो है वो सेकेंडरी समझते हैं और पैसे को और कैरियर को वो प्राइमरी समझते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। और नॉन मटीरियलिस्ट लोग वो हैं जो बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो ठीक है पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे नॉन मटीरियलिस्ट बंदा वो है कि जिसके घर में कोई फंक्शन है तो वो अपनी बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर सकता है। वो कहता है कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ, ठीक है, वो नॉन मटीरियलिस्टिक कहलाएगा। मटीरियलिस्ट बंदा वो है जो कहेगा कि नहीं मेरा लॉस हो जाएगा अगर मैंने बिजनेस मीटिंग जो है वो डिले कर दी, तो बाद में कभी करेंगे, देखी जाएगी बात। तो सिंपल ये है, गेस व्हाट, materialist had less life satisfaction versus non-materialist 2 decades later. Materialist also had more mental health issues. Life satisfaction भी उनकी नीचे थी, नंबर 2 उनके mental health disorders भी ज़्यादा थे materialist लोगों के। क्यों? क्योंकि पैसे के साथ बहुत सी चीज़ें टेंशन भी आती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें। ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आपके साथ लॉयल नहीं है बल्कि आपके पैसे के साथ लॉयल, समझ रहे मेरी बात, वो फिर आपके पैसे के पीछे हो। कितने बिलियनियर्स अमेरिका के हैं जिन्होंने आई कैंडीज के साथ शादी की। आई कैंडीज से मुराद जो बस देखने में अच्छी, और वो मरने के इंतज़ार में होती है कि ये बाबा कब मरेगा और इसके बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो मेरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाए। कितने ही लोग हैं जो शादियां, कितनी ख़वातीन हैं कैपिटलिज्म के माशरे में जो शादियां करती हैं और फिर डिवोर्स लेती हैं कि इसकी आधी वेल्थ जो है वो मुझे मिल जाए। तो व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ इज़ दिस? डू यू थिंक दे आर हैप्पी? वो हर वक्त कोर्ट के चक्कर, हर वक्त लीगल एडवाइजर। जब बंदे के पास पैसा आता है ना, उसे एक लॉयर भी हायर करना पड़ता है, उसे एक मार्केटिंग एजेंट भी हायर करना पड़ता है, उसे एक ऐसा बंदा भी हायर करना पड़ता है जो उसके जेलस लोगों को, हसद करने वाले लोगों को कंट्रोल करेगा जाके। तो वो कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहे हैं और हर वक्त दैट पर्सन इज ऑन देयर टोज। तो ये देखने में तो हमें बड़ी अच्छी लाइफ लगती है, लेकिन कभी आप उनसे अकेले में बैठ के पूछेंगे क्या आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपको लग पता जाएगा कि वो हर वक्त टेंशन में और वो हर वक्त उन पे कोई ना कोई बोझ आया होता है या हर वक्त कोई ना कोई प्रेशर और स्ट्रेस आया होता है, ठीक है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, उनका मैं एक बार उनकी महफिल में बैठा था, उन्होंने कहा कि आज ही मेरे पास एक बंदा आया प्राडो वाला, प्राडो पे आया था, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा था। तो उसने मुझे आकर कहा मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। कहते मैंने उसे कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया है, तू खुदकुशी की बात कर रहा है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। कहता कि बस मैंने एक सीन देखा कि उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा। सीन ये था, कहता कि मैं और मेरी बेगम मरी से आ रहे हैं, भूरबन में रहकर आ रहे हैं, 5 स्टार होटल में रहकर आ रहे हैं, और जब मैं लाहौर पहुँचता हूँ, टोल प्लाजे से नीचे थोड़ा उतरता हूँ तो मुझे लेफ्ट पे कुछ झुग्गियाँ नज़र आती हैं। तो उन झुग्गियों में मैं एक सीन देखता हूँ कि एक मतलब चूड़ा और चूड़ी, ये उसके अल्फाज है, टू डिफाइन दोस्त, मैं नॉट टू टेल से दीज वर्ड्स टू देम, ये हमारे नहीं, उसके अल्फाज। इस साइड के मैंने उन्हें देखा खोता रेडी पे बैठे और दोनों हंस रहे थे और आपस में एक दूसरे को हाथ मार रहे थे और उनके बच्चे पीछे हंस रहे थे, उनके बच्चे भी बैठे और बच्चों के पास तो फटे पुराने कपड़े थे। और जब मैंने अपनी बेगम को देखा तो वो मुंह फुलाए बैठी थी और मुझसे नाराज बैठी। तो मेरा दिल किया कि मैं इस प्राडो को इसी वक्त रावी रिवर में घुसा और मैं अपने आप को मार लूं। यानी क्या फ़ायदा हुआ मुझे इतना पैसा कमाने का कि अभी भी मेरी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं, लड़ाई झगड़ा। क्यों? क्योंकि गलत मकासद के लिए, जब ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलिस्ट से रिश्ता करता है और अगर तरबियत नहीं हुई तो फिर ये चंचले तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो ही सेड कि उस दिन मुझे पता लगा कि सेटिस्फेक्शन असल में किस चीज़ का, यानी लोग खोता रेडी पे भी खुश हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग चिंची पे जा रहे हैं और उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन, लेकिन आपने प्राडो में, लैंड क्रूजर में लोग देखे होंगे उनके चेहरे पे जो है वो एक अजीब सी टेंशन सवार। तो बात असल में ये है कि इट ऑल कम्स टू आवर एटीट्यूड, मटीरियलिस्ट एटीट्यूड वर्सेस नॉन मटीरियलिस्ट। तो एड डाइनर की जो रिसर्च है ये बड़ी आई ओपनिंग कि अगर आप ये समझते हैं ना कि पैसे से सेटिस्फेक्शन आ जाएगी लाइफ में, तो आप गलत समझते हैं। पैसे से फैसिलिटीज आ जाएंगी, हाँ ये कहें। अब मैं आपको एक और लिम्बा मिस्की की बात बताता हूँ, सोंजा लिम्बा मिस्की, उसने बहुत खूबसूरत बात की। उस खातून ने कहा कि खुशी पैसे में नहीं है, पैसा एज एन एंटिटी खुशी नहीं देता, द वे यू स्पेंड मनी खुशी उसमें। ये बहुत खूबसूरत बात है, इसमें ज़रा गौर करें
صرف پیسہ سامنے پڑا ہو اس میں خوشی نہیں ہے، پیسہ آپ سپینڈ کیسے کرتے ہیں اس میں خوشی، اور اس کی باقاعدہ ریسرچز ہیں۔ پہلی ریسرچ کیا ہے کہ وہ لوگ جو پیسہ چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو پیسہ لوگوں پہ اور ایکسپیرینسز پہ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ ایکسپیرینسز پہ خرچ کرتے ہیں وہ ڈبل خوش ہیں کن لوگوں سے جو چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی ڈبل دی ہیپینس ہے ان کی ان لوگوں سے جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ پیسہ اگر کمانا ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 ایکسپیرینسز، اچھے ایکسپیرینسز پہ خرچ ہو۔ نمبر 2 لوگوں پہ خرچ ہو، اپنے اہل و عیال پہ خرچ ہو، اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہو، ہاں اپنے اوپر بھی خرچ ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب ایکسپیرینسز سے کیا مراد؟ بیسکلی یہ بڑی بنیادی سی ریسرچ ہے، انہوں نے 2 گروپس لیے۔ ایک گروپ جو پیسہ چیزیں خریدنے میں بہت لگاتا ہے، کپڑے ان کی الماری کھولو تو کوئی 50 کپڑا پڑا، ٹھیک ہے، یا 50 جوتوں کے سیٹ پڑے۔ دوسرا انہوں نے گروپ لیا جو ایکسپیرینسز پہ پیسہ لگا رہا ہے، یعنی جو سیونگ کر کے کہیں ٹریول کر رہا ہے، یا جو تھوڑی سی سیونگ کر کے ہفتے میں اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ چلو جی اب میں بہترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھاؤں۔ وہ لوگ ان لوگوں سے جو چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں ڈبل خوش۔ جیسے وہ اکثر ایک ہمارے ہاں جوک بھی بنا نا کہ 3 چیزیں شادی کی، ایک دلہے کی شیروانی، ایک دلہن کا لہنگا اور ایک شادی کے کارڈ، ان تینوں کا مقدر کوڑا ہے۔ اس لیے ان تینوں پہ 5-5 لاکھ روپیہ لگانا، 10 لاکھ روپیہ لگا دینا، فوٹوگرافی پہ اتنا پیسہ لگانا، سٹیج پہ اتنا پیسہ لگانا۔ بھئی آپ پیسے جو ہے وہ سیو کر کے عمرہ پہ جاؤ، ایکسپیرینس لو۔ آپ بھی پیسے سیو کر کے کسی کو کھانا کھلاؤ، آپ ایکسپیرینس لو۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ بات سمجھ بڑی مشکل سے آتی ہے کہ پیسہ چیزوں میں نہیں ہے، پیسہ ایکسپیرینس خرچ کرنے میں، ایکسپیرینس لینے میں خوشی جو ہے وہ ایکسپیرینس لینے میں۔ پہلی بات یہ ثابت کی۔ دوسری بات کہ جو لوگ دوسروں پہ سپینڈ کرتے ہیں، انہوں نے ایک گروپ لیا، اس گروپ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس $1 ہے، $2 ہے، اور اس میں سے $1 تم کسی پہ سپینڈ کر دیتے، یعنی جاتے جاتے کسی کو دے دیتے، تو تم خوش ہوگے یا تمہاری خوشی کا لیول ڈراپ ہوگا؟ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ میرے خیال میں کہ اگر وہ $2 میں خود ہی کہیں ریسٹورنٹ میں جا کے لگا دوں تو میں زیادہ خوش ہوں گا، یا سینمے میں جا کے لگا دوں بجائے کہ میں کسی کو دے دوں۔ امریکنز بتا رہے ہیں، انہوں نے انہی لوگوں کو کہا کہ اب ہم آپ کو یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کرائیں گے، آپ نے نا $1 دینا ہے کسی کو چلتے چلتے، اور $1 آپ نے خود رکھنا۔ اور گیس ورڈ کہ وہی لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ شاید ہمیں اس سے اتنی خوشی نہ ملے، وہی لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت خوشی ملی، ہمارا تو خوشی کا لیول ہی چینج ہے۔ جس اسٹڈی سے یہ ایکچولی نا وہ بک ہے دی ہیپی منی، اس بک میں ساری ریسرچز کوٹیڈ ہے، سوشل ایکسپیریمنٹ کوٹیڈ۔ اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو لوگ دوسروں پہ خرچتے ہیں وہ زیادہ خوش ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ خوشی پیسے میں نہیں ہے، خوشی اس میں ہے کہ آپ پیسے کو خرچ کیسے کریں۔ جیسے عبد الرحمن بن عوف، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ 1/3 آف مدینہ واز رننگ آن ہز ادھار، 1/3 مدینہ ان کے ادھار پہ چل رہا تھا، پورا مدینہ کی اگر بات ہو، 1/3 آف مدینہ اس پہ چل رہا تھا کہ وہ لوگوں کے قرض جو ہے وہ معاف کرا دو اللہ کے لیے، کہ ٹھیک ہے یہ لو جاؤ اپنا قرض معاف کرا دو، اور 1/3 آف مدینہ ویسے ہی ان کے اس پہ چل رہا تھا، ڈونیشن پہ چل رہا تھا، ڈونیشن وغیرہ دیتے تھے جو بھی معاملہ تھا۔ اس کے باوجود ان کی نیٹ ورتھ $7 بلین تھی ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ۔ اتنا خرچ کرتا ہے ایک بندہ، اتنا خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے بڑھی، اس کا سورس ہے کیا، یہ ویلتھ کہاں سے بڑھی جائے۔ اور ان کا خوشی کا لیول بھی آپ چیک کریں، انہوں نے کبھی ایسی شکایت نہیں کی ہوگی کہ میری زندگی میں ٹینشنیں بہت زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ آ گیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کی زندگی سے آپ کو پتہ ہے اسکالرز ایک اور چیز اخذ کرتے ہیں کہ بزنس وہ کریں جس میں لوگوں کا فائدہ ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے ایکسٹرا برکت بھی شامل ہو جائے۔ ایسا بزنس جس میں صرف اپنا فائدہ ہے بلکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، وہ بزنس پھر ظاہر ہے کہ انسان کو ٹینشن بھی دیتا ہے اور اس بزنس میں پھر نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب فائدہ دینے والے بزنسز بہت سے ہو سکتے ہیں، آپ خالص چیز دینا شروع کریں، آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ بھی ایک تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے۔ تو ذرا پیچھے آئیے گا، میں یہ آسم سٹف بھی ریوائز کرا دوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آسم سٹف جو ہے وہ خوشی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ تو یہ کتاب ہے دی امریکن پیراڈاکس، جی ڈیوڈ جی مائرز کی کتاب ہے۔ اس کی ٹیگ لائن ہے اسپرچول ہنگر ان این ایج آف پلینٹی،
اس کتاب کا کرکس یہ آگے اسٹیٹسٹک ہے کہ 1940 کا ایک سروے امریکن نیشن کی جو ہیپینس کی ایوریج ہے وہ ہے 7.5 آؤٹ آف 10 اور 2015 میں وہ ایوریج گر جاتی ہے. تو یہی پیراڈاکس ہوتا ہے عجیب و غریب چیز کہ یہ کیا ہو بھائی آسائشیں تو بڑھ گئی ہیں, گیجٹس تو بڑھ گئے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پورے گھر میں ایک کمرے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا, وہیں سب بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے, لڑائیاں بھی کرتے تھے لیکن خوش تھے. 7.5 آؤٹ آف 10. اب تو ہر بندے کے کمرے میں لیپ ٹاپ ہے, اب تو ہر بندے کے کمرے میں وائی فائی ہے, اب تو سب نے اپنی LED رکھی ہوئی ہے, اب تو اتنی سستی ہو گئی ہیں چیزیں. اب خوشی کیوں ڈراپ ہو گئی؟ اب خوشی تو بڑھنی چاہیے تھی لیکن سرپرائزنگلی خوشی ڈراپ ہو 7.2. اس ریسرچ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر خوشی تھنگز میں ہوتی, چیزوں میں ہوتی تو بڑھ جاتی. خوشی چیزوں میں نہیں, تھنگز میں نہیں ہے. یہ بھی اسٹیٹسٹک بڑا آئی اوپننگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے یوتھ کو میں کہتا ہوں کہ جب بھی یہ نعرے آپ دیکھیں نا, کھا لے پی لے جی لے, کوکا کولا, اسپرائٹ, من کی مان, پھر ظاہر ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا کیا, پھر پیپسی آج کل نعرہ لگا رہی ہے کہ وائی ناٹ میری جان. پھر یہ ٹیلینور کے پیکیجز آپ کے سامنے 30 GB نائٹ, لیٹ نائٹ آفر. اب ظاہر ہے لیٹ نائٹ کو بندہ امی ابو سے تھوڑی بات کرتا ہے, یعنی کیا اشارہ کس طرف ہے ان کا, سیدھی سی بات ہے نا. آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ باقاعدہ بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے نظام کے خلاف. سیدھی سی بات ہے نا, اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, آپ یوتھ کو کہہ رہے ہیں نہیں جاگو بلکہ نائٹ پیکیج پورا ہمارا استعمال کرو, فری میں دیں گے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے. تو یہ سارے جو نعرے ہیں دیز آر اباؤٹ تھنگس. وہ ہمیں کنزیومر بنا رہے ہیں, کسٹمرز بنا رہے ہیں. ان کا مقصد صرف کنزیومرز گیدر کرنا. ان کا مقصد یہ نہیں کہ انٹیلیجنٹ لوگ پیدا ہوں, وائز لوگ پیدا ہوں, اچھی چوائسیز لینے والے لوگ پیدا ہوں. انہیں چاہیے کسٹمر کے زیادہ زیادہ یہ ہماری چیز پرچیز کرے اور ہمارا بزنس جو ہے وہ گرو کرے. تو دس از دی لیول جس پر انسان اس وقت گر چکا ہے کہ وہ باقاعدہ کنزیومر بننا چاہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کنزیومر بنوں. اینی وے, اس سے ثابت ہوا اس ساری ریسرچ سے کہ چیزوں میں بھی خوشی نہیں ہے, جس خوشی کو ابھی میں ڈیفائن کروں. ٹرو لو پہ آتے ہیں. 25,000 لوگوں کو سروے کیا 15 سال تک, جن میں سے 1716 لوگ کی شادی ہوئی. یہ لوکس اینڈ ادرس کی ایک ریسرچ ہے. اور پھر انہوں نے سوال کی جو ہے وہ جستجو کی کہ آر میرڈ پیپل ہیپیئر. میرڈ پیپل آر ہیپیئر ان ایئر 1 to 2 بٹ آفٹر دیٹ میرڈ از اکول ٹو نان میرڈ. یہ باقاعدہ گراف سے پروف کیا ہے. گراف آپ کے سامنے ہے. وائی ایکسس پہ لائف سیٹسفیکشن, ایکس ایکسس پہ نمبر آف ایئرز آفٹر میرج یا بیفور میرج. -4 ایکس ایکسس پہ نظر آ رہا ہے آپ کو. -4 کا مطلب ہے شادی سے 4 سال پہلے, 0 کا مطلب ہے شادی والے دن, اور 4 کا مطلب ہے شادی کے 4 سال بعد. اور لائف سیٹسفیکشن آپ کو وائی ایکسس پہ نظر آ رہی ہے. اچھا, شادی والے دن جس کی شادی ہوئی اور ٹرو لو مل گیا, اس کی لائف سیٹسفیکشن ہے 7.8 پہ تقریباً. وہ آپ کو گراف بتا. اس کے بعد دیکھیں آہستہ آہستہ گراف گر رہا ہے, اور شادی کے تیسرے سال بالکل اتنی خوشی ہو جاتی ہے جتنی شروع میں تھی, شادی سے 3 سال پہلے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ اس کا بھی عادی ہو جاتا ہے. بندے کو دنیا کی خوبصورت ترین عورت مل جائے اور اس کی مطلب جس سے وہ کلیم کرتا تھا کہ تم مل جاؤ گی تو بس دنیا میری سنور جائے گی. جیسے وہ انڈین گانوں کے ظاہر ہے وہ شعر و شاعری ہے نا کہ تم کہو تو چاند توڑ لاؤ, یہ کر دو وہ کر دو. تو وہی لوگ 3 سال بعد کیجول ہوئے. یہ بڑا بنیادی سا سروے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیز کے بھی بندہ عادی ہو جاتا ہے, اور بالکل لائف سیٹسفیکشن وہیں پہ آ جاتی ہے جہاں سے ایکچولی شروع ہوئی. اگین آور مائنڈ گیٹس اکسٹمڈ ٹو تھنگس. دس از ہاؤ وی آر ڈیزائن. ہمارا جو دل ہے نا وہ یاد رکھیں وہ صرف اللہ سے لگنے کے لیے. اس کے علاوہ جتنی دنیاوی چیزیں نا ان سے وہ لگ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی نئی چیز چاہیے ہوتی ہے. لیکن ٹرولی اگر اس دل کی پیاس کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت, وہ اللہ کی قربت. یہ بیسکلی ہمیں دین بھی بتا رہا ہے اور یہی ریالٹی ہے. سائیکالوجسٹ بتا رہے ہیں ایک بندہ 4 بھی شادیاں کر لے, خوبصورت ترین لوگوں سے خواتین سے شادی کر لے, اس کا وہیں آ جائے گا لائف سیٹسفیکشن, کیونکہ وہ عادی ہو جائے گا. اس کے بعد اسے کچھ نیا چاہیے. اگین یہ ریسرچ ہمیں یہ بتا رہی ہے, ثابت کیا ہوا, ڈز ٹرو لو ریئلی میک اس ہیپیئر؟ یس, فار اے لٹل بٹ, بٹ دین وی کائنڈ جسٹ گو بیک ٹو دا بیس لائن. اس کے بعد ہم بیس لائن پہ آ جاتے ہیں, یعنی کہ دوبارہ میں. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر اس رشتے میں اللہ کی محبت ہے اور تقوی ہے تو پھر دونوں کی محبت گرو کرے.
یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اور یہ اسلامک کنسیپٹ ہے کہ اگر اللہ کے لیے ایک دوسرے سے وہ دونوں محبت کر رہے ہیں اور فار دا رائٹ ریزنز محبت کر رہے ہیں تو وہ محبت کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا مرد اور عورت کو، اور ہم نے تم میں محبت، مودہ و رحمہ، یہ دو چیزیں ہم نے تم میں ڈالی۔ مودہ اور رحمہ کہتے ہیں انکنڈیشنل لو کو اور کمپیشن کو، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور اگر فار دا رائٹ ریزنز ایک بندہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہے، جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ، ان کی محبت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی۔ اسی طرح کئی لوگوں کی مثالیں کہ ان کی محبت بڑھتی گئی آپس میں، کیوں؟ کیونکہ فار دا رائٹ ریزنز دے ور لونگ ایچ ادر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ پرفیکٹ باڈی کے تو بہت ہی ہارریبل اسٹیٹسٹکس ہیں۔ 1979 obese individuals followed for 4 years for diet after diet program. 3 groups میں انہیں ڈیوائڈ کیا، ایک گروپ جو ویٹ لاس کرے گا، ایک جو ویٹ گین کر لے گا، ایک جن کا ویٹ سیم ہے، جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم نے ویٹ لاس نہیں کرنا۔ اب انہوں نے تینوں کو کمپیئر کیا، سرپرائزنگلی سب سے زیادہ ڈپریس ویٹ لاس والے تھے، وہ آپ کے سامنے ڈپریشن وائی ایکسس اسٹرینج، جنہوں نے ویٹ لاس کیا وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈپریس ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے ویٹ گین کیا وہ ڈپریس پہلے سے ہوئے لیکن کم، جو ویٹ سٹیبل رہا وہ بھی ڈپریس ہوئے، پہلے سے زیادہ موڈ ان کا خراب ہوا کچھ عرصے بعد جب انہیں 4 سال بعد دوبارہ کیا گیا۔ لیکن یہ کیا چکر ہے کہ ویٹ لاس والے ڈپریس ہو گئے، انہوں نے تو ویٹ بھی لاس کر لیا، انہوں نے تو اپنی پرفیکشن اچیو کر لی جو وہ چاہتے تھے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ ریفرنس پوائنٹس غلط بنائے، جب ان ریفرنس پوائنٹس کے مطابق انہیں چیز نہیں ملی ویٹ لاس سے تو ڈپریس ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لڑکیوں نے ویٹ لاس کیے بوائے فرینڈس کو خوش کرنے کے، اور جب انہوں نے ویٹ لاس کر لیا تو پتہ لگا اس بوائے فرینڈ کے تو 10 اور چکر۔ سوچیں ان کی ڈپریشن کا کیا حال ہے کہ جس بندے کے لیے میں نے ویٹ لاس کیا وہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، بلکہ وہ مجھے اس نے لفٹ کرانا بند کر دی کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ جو ولفز ہوتے ہیں نا، بھیڑیے، ان کا مقصد پورا ہو گیا، اب وہ مجھے چھوڑنے پہ تلا ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں ان لڑکیوں کا کس لیول پہ جا کے ڈپریشن آئی؟ جب انسان مقصد ہے نا، اور جب کسی کی رضا مقصد ہے اور اللہ کو ناراض کیا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ رزلٹ بہت بیڈ ہوتا ہے۔ اللہ تو یہ مثالیں دیتا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سہارا اللہ کو چھوڑ کر طاغوت سے لیا ہوا ہے، اینی تھنگ ادر دین اللہ، تو اٹس لائک یہ ایسا سہارا ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے جو کہ ٹوٹ جائے گا، اور بہت ویک سہارا ہے۔ اینی وے، وجہ کیا تھی ان خواتین کی؟ بالی ووڈ نے کانسیپٹس خراب کیے ہوئے تھے، بالی ووڈ نے کانسیپٹس خراب کیے ہوئے تھے، ریفرنس پوائنٹس غلط تھے نا، فلاسفی غلط تھی ٹو بگن ود۔ وہ بیچاری ان کے جنگل میں آئیں، ویٹ لاس کیا، جب ویٹ لاس کیا پتہ لگا وہ تو کہیں اور نکل گیا، ڈپریس۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک بندہ اس نے اس لیے باڈی شاڈی بنائی، ویٹ لاس کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو بندے کے ڈولے شولے ہوتے ہیں لڑکیوں سے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، تو میں جب ڈولے شولے بناؤں گا، میں جب باڈی بناؤں گا اور یونیورسٹی میں انٹر ہوں گا تو سب مجھے مڑ مڑ کے دیکھیں۔ ہوا یہ کہ اس بیچارے نے جب یہ سارے کام کیے تو اس کی مزید اس کا مذاق اڑنے لگا، وہ مزید بلی ہونے لگ گیا، بجائے کہ لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھیں۔ اگین غلط ریزنز کی وجہ سے ویٹ لاس کیا تو وہ غلط ریفرنس پوائنٹس تھے تو بیچارہ مزید ڈپریشن میں چلا۔ تو صحیح ریزنز کیا ہیں؟ صحیح ریزن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اسٹرانگ مومن پسند ہے، تو آپ اس لیے ویٹ لاس کریں، آپ اس لیے باڈی بنائیں۔ دوسری بات آپ اپنے لیے کہ بھائی مجھے اچھا دکھنا چاہیے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا، حلال ریلیشن میں ہے تو اس کے لیے کریں۔ اگر وائف ہسبینڈ کے لیے کرتی ہے بہت اچھی بات ہے، اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے ویٹ لاس کر رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن ان مقاصد کے لیے ویٹ لاس کرنا اور پھر وہ مقصد اچیو نہ ہونا، وہ پھر ڈبل دا ڈپریشن، وہ ہٹ بیک ہو کے واپس آ۔ اگین انہوں نے کیا ثابت کیا کہ پرفیکٹ باڈی حاصل کرنے سے بھی خوشی نہیں ملتی، تو خوشی آخر کیسے مل رہی ہے؟ جو یہ تو بہت ہی ڈپریسنگ اسٹیٹسٹکس ہیں جو سرجری کروا کے بھی ان کے ہسبینڈ ان سے خوش نہیں ہوئے۔ چائنا میں کتنی خواتین نے اس بات پہ خودکشی کر لی کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں انہیں تانے دیتے تھے، تمہاری ناک نہیں ٹھیک، لپس نہیں ٹھیک، تمہاری جاء بون نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو وہ بیچاریوں نے جب سرجری کرائی تو وہ ہسبینڈ جو ہے ان کے ابھی بھی کہیں چکر ہے، ان کی توجہ ابھی تک وہاں نہیں آئی، تو وہ پھر ایسا ڈپریشن میں گئی کہ اس کی تو توجہ میری طرف آئے نہیں رہی، بلکہ سوسائڈس کی ان خواتین۔ گڈ گریڈس کو بھی انالائز کر لیتے ہیں،
इफ़ यू गेट अ गुड ग्रेड, ये सवाल पूछा गया, दैट इज़ लोअर या हायर देन यू एक्सपेक्ट, हाउ हैप्पी यू विल फील। अब प्रिडिक्टेड हैप्पीनेस है वर्सेस रियल हैप्पीनेस। स्टूडेंट से पूछा कि अगर तुम पेपर दिया है, अगर तुम बी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ए आ जाता है तो कितना खुश होगे। उन्होंने कहा इतना इतना, वो एक वैल्यू उन्होंने नोट कर ली। फिर कहा कि अगर डी आ जाता है बी के बजाय तो कितना डिप्रेस हो गए, उन्होंने वो वैल्यू रिकॉर्ड करा दी। अब असल में देखते हैं, प्रिडिक्टेड थी कि अगर हायर देन एक्सपेक्टेड है तो 8.27 पे खुशी चली जाएगी, अगर एग्जैक्टली वैसा आया है जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 7.81 पे रहेगी, अगर लोअर देन एक्सपेक्टेड है तो 4.42, जबकि रियलिटी टोटली मुख्तलिफ थी, ऑलमोस्ट तीनों की वैल्यू सेम। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने सर्वे दोबारा किया कि हाउ डू यू फील नाउ, तो वो जिसने ज़्यादा ले लिया था उसने कहा हाँ बस ठीक है, आ गया ग्रेड, अच्छी बात है, अब मेरा फोकस आगे है। जिसका सेम आया था उसने भी कहा बस ठीक है, और जिसका लो आया था उसने भी कहा कि बस ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है, कोई बात नहीं, आगे सही। वो भी मूव फॉरवर्ड कर गया, सारे मूव फॉरवर्ड कर गए। जबकि प्रिडिक्टेड जो ड्रॉप इन हैप्पीनेस था वो 4.42 था कि भाई नहीं, मैं तो रुल जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा अगर मेरा ये ग्रेड ना आए। अगेन क्या साबित हो रहा है कि हम एग्जैजरेट करते हैं अपने इवेंट्स को, और हम खुद ही गम को अपने ऊपर सवार करते हैं, जबकि लाइफ गोज ऑन। कई लोग हैं उनको फलानी चीज़ नहीं मिली, उससे बेहतर मिल गई, आज वो खुश है। कई लोग उनको ड्रीम कैरियर नहीं मिला लेकिन कोई और कैरियर मिल गया, आज वो भी खुश है। कई लोग हैं कि उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, कहीं और हो गया, 10 साल बाद वो हंसते हैं कि मैं किस बात पे जो है वो दुखी हो रहा हूँ। तो ये तो लाइफ का पर्सपेक्टिव है ना। अल्लाह को पता है 15 साल बाद, 20 साल बाद आप कहाँ हैं, तो अल्लाह ने वो बेहतरीन आपको देना है इंशाल्लाह, और डिज़ाइन किया हो। तो अनोइंग फैक्ट अबाउट माइंड, जो इस सारी डिस्कशन का क्रक्स क्या है कि आवर माइंड गेट्स यूज्ड टू स्टफ, ये साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। तो जब हमारे स्कॉलर्स कहते हैं ना, या बड़े बड़े हमारे राइटर्स कहते हैं कि हमारा दिल बना ही अल्लाह से मोहब्बत के लिए, तो ये बिल्कुल सच बात है। दुनिया से अटैच होने के लिए बना ही नहीं दिल का, क्योंकि दुनियावी चीज़ें यू गेट यूज्ड टू दैट। आप खूबसूरत से खूबसूरत लड़की से शादी कर लेंगे, यू विल गेट यूज्ड टू हर, यू विल गेट यूज्ड टू हर। साल बाद, 2 साल बाद आपके पास लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, आपके पास जो ऑडी आ जाएगी, आपके पास लैंड क्रूजर आ जाएगी, यू विल गेट यूज्ड टू। साल बाद कहेंगे ये क्या है, मतलब ठीक है पहले मज़ा आया था, आम सी चीज़ है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है। तो ये साबित हुआ कि अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट करना है अपने इमोशंस को, और वाकई खुशी चाहिए, तो वो फिर कुछ जो है वो और चीज़ें। तो वो अब चीज़ें क्या हैं, क्विकली हम उन चीज़ों की तरफ आते हैं। सेशन 2 ज़रा आगे आ जाए। थिंग्स दैट कैन हैम्पर, जी, थिंग्स दैट कैन हैम्पर हैप्पीनेस। क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ें जो खुशी को रोकती हैं, ठीक है। नंबर 1, इम्पैक्ट बायस। इम्पैक्ट बायस से मुराद है द टेंडेंसी टू ओवर एस्टिमेट द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड इट्स ड्यूरेशन। इम्पैक्ट बायस हमारे दिमाग का एक मसला है कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं एक हादसे के इमोशनल इम्पैक्ट, कि अगर ये हादसा मेरे साथ हो गया तो इसकी तबाही इस लेवल की होगी। ये मैं आपको साबित कर चुका हूँ कि असल में नहीं होता, असल में उसका लेवल बड़ा कम होता है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि प्रिवेंट्स अस फ्रॉम टेकिंग एक्शंस दैट कैन मेक अस हैप्पी बिकॉज वी थिंक हैप्पीनेस इज गोना लास्ट लॉन्गर। ये चीज़ हमें प्रिवेंट करती है पुश होने से, या एक्शन लेने से, या ऐसे स्टेप्स लेने से जो खुशी की तरफ हमें ला सकते हैं, क्योंकि हमारे जहन पे वो गम सवार है कि नहीं ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई। इम्पैक्ट बायस हमने बनाया। तो पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ फोकलिज्म है। फोकलिज्म होता है द टेंडेंसी टू थिंक जस्ट अबाउट वन इवेंट एंड फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स दैट हैपन। एक हादसे पे नज़र जमा लेना, एक अपनी कमी पे नज़र जमा लेना, या अपनी महरूमी पे नज़र जमा लेना, या अपनी ज़िंदगी की किसी एक मुश्किल पे नज़र जमा लेना, और बस उसी के बारे में सोचते रहना, और इर्द गिर्द किसी चीज़ को ना देखना कि मेरे माँ बाप हयात हैं, मेरे बहन भाई हयात हैं, या मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं, या चलो मैं इतना हाईली एजुकेटेड हूँ, या अल्लाह ने मुझे बहुत सी नेमतें दी हुई हैं, वगैरह वगैरह। वो सब छोड़ के सिर्फ एक हादसे पे नज़र जमाना। तो ऐसा बंदा जो फोकलिज्म का शिकार होता है, ये बाकायदा एक सोच का नाम है, फोकलिज्म एक पर्सनैलिटी टाइप का नाम है। ऐसे लोग खुश नहीं रहते। तो ये थिंकिंग शिफ्ट करनी होती है, फोकलिज्म से हट के जो है वो इर्द गिर्द की चीज़ों को भी जो है देखना होता है जब भी कोई गम चल रहा है। इसीलिए शुक्रगुजारी की इस्लाम में बहुत ज़्यादा हैसियत है।
اسی لیے سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ ایسے بندے کو, فوکلزم والے بندے کو ڈیلی ایکسرسائز کراتے ہیں کہ 3 چیزیں لکھو رات سونے سے پہلے جن کے لیے شکر گزار. یہ بڑی پاورفل ایکسرسائز ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ برین اس کو رجسٹر کرتا ہے. ہمارے لیے بچکانہ ایکسرسائزز ہو سکتی کہ یہ کیا بات پوچھ رہا ہے وہ, لیکن برین کا اس پہ بڑا زبردست افیکٹ ہو رہا ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ نا بندے کو شکر گزاری کی عادت بنتی جاتی ہے, تھینک فلنس کی عادت بنتی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. تیسرا ہے امیون نگلیکٹ. امیون نگلیکٹ ہے ان اویئرنیس آف آور سائیکولوجیکل امیون سسٹم. اللہ نے آپ کو ریزیلینس اندر کوٹ کے آپ کے بھری ہے. ہر بندے میں ریزیلینس کی کیپیبلٹی. اللہ نے انسان کو بہت زیادہ سخت بنایا, پرفیکشن پر پیدا کیا. آپ کو وہ کیمیکل سسٹم دیا ہے مقابلہ کرنے. کورٹیسول کیمیکل سب میں ایمرجنسی کیمیکل ہوتا ہے. جب آپ سانپ کو دیکھتے ہیں آپ دوڑ لگا دیتے ہیں, وہ کورٹیسول کیمیکل کا کام, وہ آپ کو ایمرجنسی سچویشن میں لاتا ہے اور آپ بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسٹریس فائٹنگ کیمیکلز دیے ہیں. انڈورفن دیا ہوا ہے آپ کو. ایک اور بڑا مشکل کیمیکل کا نام ہے سی سے, وہ بھی اسٹریس فائٹنگ کیمیکل ہے, وہ آپ سب کو دیا ہوا. ہر کیمیکل آپ کے اندر ہے, ہر ہارمون آپ کے اندر ہے. پیراسمپتھیٹک, سمپتھیٹک نروس سسٹم, ہاؤ ڈو دے ورک, کبھی اس پہ ریسرچ کریں. آپ کی سوچ ہے کہ اللہ نے ایک ایک چیز آپ کو دی ہوئی, اور اذکار بھی بتائے ہوئے ساتھ میں, فلاسفی آف لائف بھی بتائی ہوئی ہے, قرآن بھی بتایا ہوا ہے, نماز کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے. ہر چیز اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے. تو انسان اپنی امیونٹی کو نگلیکٹ کرتا ہے. انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو خود دباتا ہے. اس کو کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس. بہت سے لوگ نا لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار ہیں. سائیکالوجی میں اسے کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس. اس سے مراد کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں ہیلپ لیس ہوں. وہ یہ سمجھ لیتے ہیں, وہ نا اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ فلانی جگہ میں ہیلپ لیس ہوں, اور یہ ایک لرنڈ ہیلپ لیس. اصل میں وہ ہیلپ لیس نہیں ہے, اس نے خود اپنے آپ کو کہہ دیا تم ہیلپ لیس, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ شیطان ول پاور توڑتا ہے مومن کی, اور دوسرا وہ مومن کو اللہ سے دور کرتا ہے, اور پھر وہ اسے لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جاتا ہے, اور پھر وہ اسے دوسروں پہ ریلائی کراتا ہے کہ تیرا مسئلہ فلانا بندہ حل کر سکتا ہے, اور وہی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. اور یہ شرک میں آتا ہے بھائی. یہ اسکالرز اتنی سختی سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کے بارے میں مائنڈ میں یہ لے آتے ہیں نا کہ میرا مسئلہ یہ بندہ حل کر سکتا ہے, تو یہ ون آف دا فارم آف شرک, یعنی عقیدے کی خرابی. آپ کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ صرف ایک ذریعہ ہے جو مجھے کوئی نصیحت کر سکتا ہے, کوئی ایڈوائس کر سکتا ہے, مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پہ ریلائی کرنے لگ جاتے ہیں اور توکل کر بیٹھتے ہیں اس پہ, اس کی ذات پہ کہ یہی کرائے گا, تو یہ دس از ون آف دی فارم آف شرک. یعنی اس لیول پہ اسکالرز نے جا کے نصیحت کی ہوئی ہے. اس لیے نمبر 1 اپنے امیون سسٹم کو نگلیکٹ نہ کریں. اللہ نے آپ کو بتا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ میں کسی نفس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں. تو تگڑا بننا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے, اپنی امیونٹی کا احساس ہونا چاہیے انسان کو. امیون نگلیکٹ انسان کو نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ہم اپنی ریزیلینس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جبکہ وی ہیو اے ہول سوٹ آف سائیکولوجیکل ٹریٹس ٹو فورس آور سیلز ٹو فیل بیٹر. ٹرسٹ, باقاعدہ ریسرچز موجود ہیں پازیٹیو سائیکالوجی میں کہ وہ بچے جو ایسے خاندانوں میں پیدا ہوئے تھے جو ابیوسو پیرنٹس تھے, جنہوں نے باقاعدہ ابیوز کیا ان بچوں کو, جنہوں نے باقاعدہ ان بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور بہت کچھ کیا, ان کے بچے ون آف دی موسٹ سکسیسفل بچے بنے آگے جا کے. کتنے اسپورٹس مین کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, who came from an extremely poor background, جن کے ماں باپ جو ہیں ٹوٹلی ان پڑھ تھے. کوئی ان کے ماں باپ نے ان پہ کوئی خاص وہ نہیں کی, محنت نہیں کرائی, نہ کبھی کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں, لیکن آج وہ سکسیسفل ترین لوگ. فرق کیا ہے ان لوگوں میں اور عام بندے میں نا, انہوں نے فرق تلاش کیا, اور انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ریزیلینٹ ہوتے ہیں نا, وہ اپنا سپورٹ سسٹم کہیں نہ کہیں ڈھونڈ لیتے ہیں, حالات نہ خود کریٹ کرتے ہیں. جبکہ وہ لوگ جو فکسڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ ایک لوزر مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے اور لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار ہوتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن ونز ایٹیٹیوڈ اینڈ ونز مائنڈ سیٹ. یہ یاد رکھیں. اللہ نے بھی اسی لیے دیکھیں اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے, پازیٹیو سوچنا کتنا ضروری ہے, حالات کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن کتنی ضروری ہے. حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں, یو مسٹ فائنڈ ایکسکیوزز ٹو میک پازیٹیو انٹرپریٹیشن.
trust me, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा. है मुश्किल, लेकिन सहाबा और तमाम कामयाब लोग जो खुश रहे हैं ज़िंदगी में, आप देखें कि वो हमेशा हालात की उनके पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही होती है, उनकी ज़बान पे शुक्रगुजारी होती है और इसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़बरदस्त होता है. ठीक है, ये रिसर्च से प्रूवन बाकायदा जो है वो बात है. और एक और वजह, रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, यूफोरिया, इलेशन और हेडोनिज्म. बहुत से लोग इस डेफिनेशन को हैप्पीनेस मानते हैं, तो इसलिए वो कभी भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि फ़लानी चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी. हाँ, वो फ़लानी चीज़ मिलने से कुछ देर के लिए यूफोरिया हो जाएगा, इलेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ आपको ठप कराएगी. तो ये बड़ा ज़रूरी है. ओके, लास्टली, हाउ टू अचीव हैप्पीनेस, सेशन 3 की तरफ आइएगा. बिग टिप, डोंट इन्वेस्ट इन स्टफ, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस. ये बाकायदा रिसर्चेज हैं, ये देख लें. कुमार एंड अदर्स 2014 की रिसर्च है कि वो लोग, बल्कि वैन बोवन की रिसर्च देखें, वो लोग जो एक्सपीरियंसेस की तरफ जा रहे हैं तो उनकी हैप्पीनेस जो है वो 7.30 है वर्सेस जो मटेरियल पे स्पेंड कर रहे हैं 6.4. ओके, इससे ऊपर का ये देखें, एक्साइटमेंट, प्लेजेंटनेस, एक्सपीरियंस वर्सेस मटेरियल, तो डबल 2.64 वर्सेस 1.37 और 2.58 वर्सेस 1.06. साबित हुआ कि आप एक्सपीरियंसेस पे शेयर करें. ओके, मनी स्पेंड करें. और ये कुछ बातें हैप्पी रहने के लिए. नंबर 1, रीसेट योर रेफरेंस पॉइंट. से क्या मुराद? रेफरेंस पॉइंट, अपने रेफरेंस पॉइंट्स को रीसेट करते रहें. कैसे? कंक्रीटली री एक्सपीरियंस से मुराद है कि जिस चीज़ ने आपको खुश किया था आप उसको री एक्सपीरियंस करते रहें दोबारा. ये साइकोलॉजिस्ट की बात है. जैसे मैरिड कपल्स को ये सजेशन दी जाती है ना कि आप डेटिंग, हलाल डेटिंग करें, दोबारा लव को रिवाइव करें, आप कैंडल लाइट डिनर्स करें, ठीक है ना, आप एक दूसरे की तारीफ करें, ड्रेस अप फॉर ईच अदर, उस एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करें या उस एक्सपीरियंस को री एक्सपीरियंस करें. तो इससे ये कि रेफरेंस पॉइंट रीसेट हो जाएगा. अगर आपकी तवज्जो कहीं बाहर जा रही थी, तवज्जो वापस उस जगह आ जाएगी, शादी में दोबारा आ जाएगी. तो ये रीसेट कर रहे हैं. कॉन्क्रीटली ऑब्जर्व, ये बड़ी अच्छी एक उन्होंने टेक्निक बताई और इस्लाम भी यही कहता है कि आप ना अपनी नेमतों पे नज़र रखिए, उनको ऑब्जर्व करें, कॉन्क्रीटली ऑब्जर्व किया करें, उनको लिस्ट डाउन कर लिया करें और उनको बार बार ऑब्जर्व किया करें. अवॉइड सोशल कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन को अवॉइड करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन इंसान को बहुत डिप्रेशन में डालता है. सोशल कंपैरिजन इंसान को छोटा फील कराता है. इंटरप्ट योर कंजप्शन, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप. और इस्लामिक लाइफस्टाइल है ही ऐसा कि अगर आप इस्लामिक लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं तो आप कॉन्टीन्यूस एंटरटेनमेंट कर ही नहीं सकते. डू यू एग्री? जो बंदा नमाज पढ़ रहा है 5 वक्त, तो ज़ोहर के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद तो असर आ जाएगी. आप कितनी एंटरटेनमेंट कर लेंगे, कितनी गेमें खेल लेंगे, आप कितना जो है वो सियाहत कर लेंगे, नमाज का वक्त आ गया. अच्छा, उसके बाद असर पड़ी तो 2 घंटे 1.5 घंटे बाद जो है वो मगरिब का वक्त आ गया, फिर इंटरप्शन आ गई. उसके बाद फिर इंटरप्शन आ गई, ईशा का जमात का वक्त हो. उसके बाद आपने सोना, सुबह आपने फिर उठना है, फजर पढ़नी. तो इस्लामिक रूटीन में इंटरप्शन ही इंटरप्शन है. जो लोग कॉन्टीन्यूस एंटरटेनमेंट करते हैं उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत डाउन है. ये बाकायदा रिसर्च है. उन्होंने बाकायदा वो लोग जो नेटफ्लिक्स यूज़र्स हैं, बहुत हैवी किस्म के, 12-12 घंटे नेटफ्लिक्स पे बैठते हैं, तो उनसे ये सर्वे बाकायदा किया हुआ है और दे फाउंड आउट कि चूँकि उनकी कंजम्पशन में इंटरप्शन नहीं है, तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा डिप्रेस है. एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करें कि देयर इज़ स्टिल दैट वॉइड, देयर इज़ स्टिल दैट इनकम्प्लीटनेस इन आवरसेल्फ. जबकि वो लोग जो इंटरप्शन करते हैं बार बार, तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि चलो मैंने कोई प्रोडक्टिव काम भी किया. और नंबर 5, इंक्रीज़ योर वैरायटी. आप लोग को आदत होनी चाहिए वैरायटी ट्राई करने की, एक ही चीज़ से ज़रा हट के. अगर आप एक चीज़ खा रहे हैं तो कोई और चीज़ भी ट्राई किया करें. एक होटल में एक चीज़ जाके ख़ास पसंद है तो उसी होटल में कोई और चीज़ भी ट्राई किया करें. अगर आप मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं तो वैरायटी ऑफ पीपल से मिला करें, उनसे एक्सपीरियंस भी आएगा, आपको विजडम की बातें भी मिलेंगी. तो ये भी एक उन्होंने टिप दी कि आप अपने रेफरेंस पॉइंट्स इस तरह से रीसेट जो है वो कर सकते हैं. ओके, और एक अच्छी टेक्निक है इनकी नेगेटिव विजुअलाइजेशन. ये उसी ने साइकोलॉजिस्ट ने एक मिसाल दी एक मूवी की, अ वंडरफुल लाइफ. बहुत पुरानी एक मूवी है, ब्लैक एंड वाइट. उसकी स्टोरी मैं देख रहा था क्या है. उसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि एक बंदा पैसा कमाने लग जाता है
تو وہ پیسے کے نشے میں ڈوب کے اپنی فیملی کو اگنور کرنے لگ جاتا ہے, بدتمیز ہو جاتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ ذرا ایٹیٹیوڈ والا ہو جاتا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو خواب آتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کو اینجل آف ڈیتھ لینے آتا ہے, اور وہ اینجل آف ڈیتھ اسے وزٹ کراتا ہے کہ دیکھو تمہارے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا, 3-4 دن یہ روئے ہیں, اس کے بعد سارے اپنے بزنسز میں لگ گئے. تو وہ بڑا ریگریٹ فیل کرتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ نعمتیں نہ ہوتی, یہ فیملی اور ماں باپ, تو پھر میرا کیا بنتا. تو اسے تب فیل ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نیگیٹو ویژولائزیشن. نیگیٹو ویژولائزیشن کا مطلب ہے تھنکنگ اباؤٹ دا ریورس دیٹ کوڈ ہیو ہیپن. یہ بھی سوچنے سے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان اپنے ریفرنس پوائنٹس کو ریسیٹ کرتا ہے کہ واٹ اف یہ چیز بھی میرے پاس نہ ہوتی, بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی, آپ نیگیٹو ویژولائزیشن پر آئیں کہ واٹ اف جو ابھی ہے وہ بھی نہ ہو. تو یہ بڑا ایک زبردست ٹیکنیک ہوتی ہے. سائیکالوجسٹ کراتے ہیں نا یہ ٹیکنیک, وہ کہتے ہیں کہ وٹ آر دا ٹاپ 3 تھنگز ان یور لائف جس کے لیے آپ گریٹفل ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وٹ اف یہ 3 چیزیں نہ ہوتی. وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے یہ کہ شکر گزاری بڑھتی ہے, اس سے کہ بندہ اپریشیٹ کرتا ہے, ایکنالج کرتا ہے ان چیزوں کو, اور پھر بندہ جو ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کے. تو بڑا ضروری ہے. ان شارٹ سارا کا سارا جو کرکس ہے نا وہ یہ ہے جی آئی جو فیلس. کتنی محنت کرنی پڑتی خوش رہنے کے لیے. اب سمجھ آ رہی ہے, خوشی ایسے نہیں آ جاتی بیٹھے بیٹھے. یہ اچھی خاصی ایکٹیویٹیز ہیں جو میں نے 5 چیزیں بتائیں کہ ریسیٹ کرو اپنے ریفرنس پوائنٹ, نیگیٹو ویژولائزیشن کرو, یعنی ہر وقت یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز, یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو اس سے یہ اچھا نہیں کہ سمپل اسلامک وے آف لائف بناؤ, سمپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا شروع کریں اور وہ حدیث اپنی لائف میں لانا شروع کریں. رات کو سوتے ہوئے کیا سنتیں ہیں وہ اپلائی کرنا شروع کریں, وضو کر کے سوئیں. رات کو جب صبح اٹھتے ہوئے کیا سنتیں ہیں, نماز پڑھنا شروع کریں, نماز میں سکون حاصل کرنا شروع کریں. اور جو گائیڈ لائنز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائٹ کے حوالے سے سمپل وہ اپلائی کرنا شروع کریں. جو سوچ حدیث سے ہمیں پتہ لگ رہی وہ سوچ اپلائی کرنا شروع کریں. سمپل لائف سیٹ بن جائے گی اور ہیپینس آ جائے گی. ادروائز بڑی محنت کا کام ہے. سائیکالوجسٹ تو اچھے خاصے جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں ان ساری چیزوں میں. تو لاسٹلی جسٹ ٹو کنکلوڈ, اسلامک کنسیپٹ آف ہیپینس, یاد رکھیں کہ ہیپینس کا ورڈ اسلام میں سکینہ ہے. سکینہ نازل ہوتی ہے. ایک غار ثور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سورہ انفال کی آیت ہے, اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینین میں سکینت نازل غار ثور. اور پھر جنگ بدر کے موقع پہ مومنین پہ سکینت نازل. سکینت میں 4 چیزیں آتی ہیں, کامنس, ٹرانکویلٹی, ری ایشورنس, کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ. ری ایشورنس کو ڈسکس کرتا ہوں. کامنس, آپ کو پتہ ہے ایک بندہ کام ہے, اس کے اندر بہت طوفان چل رہا ہوگا لیکن باہر وہ کام ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام تھے, ایسے نہیں تھے کہ اتنی مشکلات کے باوجود ان کو غصہ چڑھا رہتا تھا. آپ کو ایسی کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو وہ غصہ چڑھا ہوا ہے یا وہ صحابہ کو ڈانٹ رہے ہیں. کبھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. تو بہت نرم مزاج, بہت شگفتہ مزاج, بہت کام پرسنالٹی تھی, حالانکہ سب سے زیادہ مشکلات ان کی لائف میں تھی. ٹرانکویلٹی کہتے ہیں سکون کو. ایک بندے کی زندگی میں سکون ہے, ٹرانکویلٹی ہے, پیس ہے, دلی سکون جسے اللہ نے اطمینان کہا. ان کے چہرے پہ اطمینان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ری ایشورنس سے کیا مراد؟ دیکھیں لائف میں انسیکیورٹیز ہوتی ہیں بہت زیادہ. پہلی انسیکیورٹی یہ کہ میرا کیا بنے گا, یہ ایک انسیکیورٹی. دوسری انسیکیورٹی یہ کہ میں کہاں سے کھاؤں گا, فیوچر کی انسیکیورٹی, پیسے کہاں سے کماؤں گا. تیسری انسیکیورٹی کہ فلانا بندہ نہ مجھے چھوڑ جائے, یہ بھی ایک انسیکیورٹی. چوتھی انسیکیورٹی کہ میرے ماں باپ نہ مجھ سے چلے جائیں یا یہ چھن نہ جائیں مجھ سے. ہر بات پہ بندے کو سیکیورٹی چاہیے, اور اسلام ہی واحد ضابطہ حیات ہے جو مائنڈ کو سیکیور کرے. سب سے پہلے اسلام ایسے سیکیور کرتا ہے کہ تمہارا رزق لکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے ایسے موت ڈھونڈتا ہے, اور جیسے انسان موت سے بھاگتا ہے اور موت ڈھونڈ لیتی ہے, اسی طرح اگر رزق سے بھاگے گا تو رزق بھی ڈھونڈ لے گا. اتنی بڑی سیکیورٹی دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری سیکیورٹی ہمیں چاہیے کہ کہیں مجھ سے بندہ نہ چھین جائے, اس کی سیکیورٹی بھی اللہ دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان, جب چاہے پھیر دو. تو اس خالق سے جو ہے وہ دوستی کرنے کی ضرورت ہے جس کے انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل کے
تمام کنٹرولز ہیں یا اس کو اگنور کرنا چاہیے، یہ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. ری ایشورنس مل جائے گی. دیکھیں اللہ کے نبی کے ساتھ وہ لوگ جڑے ہوئے تھے جو پیورلی لائل ترین لوگ تھے، لائل ترین لوگ. تو ایک فائدہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ لائل لوگ آپ کے ارد گرد لے آتے ہیں، جو لوگ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ سے سچ میں پیار کرتے ہیں، لائل ہوتے ہیں. اس میں لائل بیوی بھی ہو سکتی ہے، لائل اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس میں لائل دوست بھی ہو سکتے ہیں، لائل رشتہ دار ہو سکتے ہیں. اللہ لے آتا ہے ایسے لوگ آپ کے قریب. یہ ری ایشورنس دے رہا ہے اللہ یہ ری ایشورنس دے رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی لاس ہو جاتا ہے تو آخرت میں پورا کر دو. اتنی بڑی ری ایشورنس ویسٹ کے پاس نہیں ہے. ڈپریشن میں وہ لوگ اسی لیے جاتے ہیں، کسی کے ماں باپ مر گئے تو وہ اوور کم ہی نہیں کر پا رہے، وہ انہیں حادثہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ ہو کیسے سکتا ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جیسے ہی بندہ انٹر ہوگا سب سے پہلے اپنی فیملی سے ملے. سورہ طور کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سب کو اکٹھا کر دے. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کہیں گے کہ اللہ وہ فلانا بندہ نہیں نظر آ رہا ہے، ہمارے ساتھ دنیا میں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جاؤ اسے بھی لے آؤ. تو اللہ اسے اجازت دیں گے کہ اسے بھی نکال کر لے آؤ، یعنی مومنین کی بھی سفارش ہے جنت. تو کتنا بیوٹیفل منظر اللہ پیش کر رہے ہیں اور کتنی ری ایشورنس مل رہی ہے. تو ری ایشورنس کا ہیپینس سے بڑا تعلق. ہیپینس ڈسٹرب ہی تب ہوتی جب بندہ انسیکیور ہے، اسے ری ایشورنس. اللہ نے پینز کی ری ایشورنس دی ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا ہے کہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو. اور ایک بندہ جس کی زندگی میں کافی مشکلات ہیں لیکن وہ صبر کر رہا ہے اور وہ اچھے سے شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کر لیتا ہے اور بس اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، تو اس کو بہت ریوارڈ ملے گا آخرت میں، قیامت والے دن اس کو بہت ریوارڈ ملے گا. تو یہ ری ایشورنس فراہم کی جا رہی ہے. پھر صوبان رضی اللہ عنہ ان کو ری ایشورنس چاہیے تھی اور اللہ نے فراہم کی. صوبان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک بار نا ان کا رنگ پیل ہوا ہے، رنگ پھک ہوا، اڑ گیا رنگ، اور وہ پریشان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ صوبان کیا ہوا، تمہارا رنگ جو ہے وہ پیل ہوا ہے، تو تم بیمار ہو، آر یو سک؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں، مجھے کوئی سکنس نہیں ہے. اس رنگ کے فک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب تک میں آپ کو دیکھوں نا تو میرا دن نہیں گزرتا. یعنی اتنی محبت کرتے تھے کہ جب تک میں آپ کا چہرہ مبارک نہ دیکھ لوں تو مجھے سکون نہیں ملتا. تو اللہ کے نبی میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ تو بہت ہائی لیول پہ ہوں گے، پتہ نہیں میں کس لیول پہ ہوں گا. اور کہتے کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں میں جنت میں ہوں گا بھی کہ نہیں ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہیں. یہ کانٹیکسٹ ہے اس آیت. تو وہ صحابی بہت خوش ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارک دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ری ایشورنس دی کہ تم میرے ہی ساتھ ہو قیامت والے دن. تو فوراً سے ری ایشورنس آ گئی اور وہ دیکھیں وہ خوش ہو گئے. حالانکہ پہلے ان کے غم میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ پتہ نہیں میں اللہ کے نبی کو دیکھ پاؤں گا کہ نہیں. تو اسلام میں ری ایشورنس ہی ری ایشورنس، ہر چیز کی ری ایشورنس. کمپنسیشن ہو جائے گی تمہیں، دکھ نہ کرو، قیامت والے دن تمہیں مل جائے گا یا اللہ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا. ہر چیز پہ ری ایشورنس ہو رہی ہے. اور لاسٹ ہے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ، کہ انسان جو ہے وہ شکر گزاری کی حالت میں ہو، کانسٹنٹلی شکر گزاری کی حالت میں. تو یہ ساری چیزیں جب مل جاتی تو صحیح معنی میں انسان خوش ہے. اور یہ صحابہ کی خوشی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے. سکینت نازل ہو جاتی ہے. اور اس کا شارٹیسٹ فارمولہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے پہ لگیں اور آپ اللہ کی عبادت میں لگیں اور اللہ کے احکامات پہ چلیں، بس دیٹس اٹ. پھر آپ دیکھیں یہ چاروں چیزیں آٹومیٹک. کامنس بھی آٹومیٹک ہے، ٹرانکویلٹی بھی آٹومیٹک ہے، ری ایشورنس اللہ کہتا ہے میں ان کا دل پختہ کر دوں، جیسے اصحاب کہف کا کیا کہ میں نے ان کا دل پختہ کر دیا اور یہ جم گئے، کھڑے ہو گئے اس بات. تو یہ ری ایشورنس کی وجہ سے ہوتا ہے اور بندہ کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ہنس کے برداشت کرتا ہے اور اس کو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ، اس کی زبان پہ شکر گزاری طاری ہو جاتی ہے. یہ ویسٹ کا کنسیپٹ ہے کہ یہ اچیو کرنی پڑتی ہے بہت محنت سے. ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ ایک اینٹی کو راضی کرو اور اس کا کہنا مانو تو یہ ساری چیزیں گفٹ ملتی ہیں.
یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ ہمارا کنسیپٹ ہے ہیپینس کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام